صفحہ نمبر 41 ہی جاری ہے۔ جنگ آزادی 1857 یعنی وار آف انڈیپینڈنس 1857۔ انگریز جہانگیر بادشاہ کے عہد میں برصغیر میں تاجروں کے بیس میں داخل ہوئے اور مغلوں کی تجارتی مراعات سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 70 برس بعد ان کے دماغ میں سلطنت قائم کرنے کا سودا سمایا، لیکن شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے انگریزوں کو سرکشی کی سخت سزا دی۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو اپنا اعلی کار بنایا۔ بنگال کے نوجوان نواب سراج الدولہ نے ان کے خلاف فوجی کارروائی کر کے کلکتہ پر قبضہ کر لیا، لیکن میر جعفر اور ہندو فوجی سرداروں کی غداری کے سبب 23 جون 1757 کو جنگ پلاسی میں اس کو شکست ہوئی۔ بکسر کی جنگ میں قاسم کا بھی یہی حال ہوا۔ انگریزوں کے اقتدار کو نواب حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے للکارا، لیکن اپنوں کی غداری کے سبب وہ بھی اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہوئے۔ صفحہ نمبر 42۔ ستمبر 1803 میں انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور مغل بادشاہ شاہ عالم ان کا پنشر خوار بن گیا۔ مسلمان عوام نے سید احمد بریلوی کی قیادت میں تحریک جہاد شروع کی اور پنجاب سے سکھ حکومت کا خاتمہ کرنے کے بعد انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں اترنا چاہتے تھے، مگر مئی 1831 میں وہ بالاکوٹ کے مقام پر شہید ہو گئے، لیکن ان کی تحریک جہاد جاری رہی اور علاقے پنجاب کے بعد انگریزوں کو پریشان کرتی رہی۔ انگریزوں نے 1757 سے 1857 تک یعنی ایک صدی کے اندر تمام بر صغیر کو اپنی غلامی میں جکڑ لیا، لیکن 1857 میں ہی انگریزی اقتدار کو اکھاڑ پھینکنے کی ایک جاندار کوشش ہوئی۔ جنگ آزادی کی وجوہات۔ 1857 کی جنگ آزادی تاریخ برصغیر کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ انگریز حکمرانوں کو برصغیر سے نکال پھینکنے کی یہ آخری انقلابی تحریک تھی جس میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر حصہ لیا۔ جنگ آزادی ناکام ہوئی، اس کے بہت دور رس نتائج نکلے۔ جنگ آزادی کی یہ ناکامی ہمارے نصاب کا نقطۂ آغاز ہے، لیکن اس جد و جہد کے اسباب اور واقعات سمجھے بغیر ہم اس کے نتائج اور اثرات کو صحیح طور پر ذہن نشین نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان اسباب و واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن جنگ آزادی کی سیاسی، اقتصادی، مذہبی اور فوجی وجوہات نے جنم دیا۔ اس کا آغاز ہندوستانی سپاہیوں نے کیا، جلد ہی عوام اس میں شریک ہو گئے اور وہ علاقے جو ملک کی سیاسی زندگی پر اثر انداز ہوتے رہے اس تحریک کے سرگرم حصے بن گئے۔ ان وجوہات کا جائزہ درج ذیل ہے۔ اصول الحاق۔ لارڈ ڈلہوزی ایسی ریاستوں کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک ایسی پالیسی بنائی اور طے کر دیا کہ جس مقامی حکمران کا وارث نہ ہو اس کو مصنع بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، نیز جس علاقہ میں بد انتظامی ہو اس کو انگریزی حکومت میں مدغم کیا جا سکے گا۔ اس نئی پالیسی کو اصول الحاق کا نام دیا گیا۔ اس پالیسی کا اطلاق ریاست اودھ جھانسی کی رانی اور بہادر شاہ ظفر پر ہوا۔ اودھ کے نواب جس کو کمپنی بادشاہ تسلیم کر چکی تھی معزول کر دیا گیا اور اودھ کو انگریزی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ اس کا اخلاقی اور سیاسی اعتبار سے کوئی جواز نہ تھا۔ اس کی وجہ سے عوام میں انگریزوں کے خلاف سخت نفرت پیدا ہوئی۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی نے دھمودھر راؤ کو اپنا متنبع بنایا۔ متنبع بنانا ہندوؤں کے مذہبی فرائض میں شامل تھا۔ انگریزوں نے اس پر اعتراض کیا اور اس کی اجازت نہ دی۔ لکشمی بائی انگریزوں کے خلاف ہو گئی۔ صفحہ نمبر 43 یعنی 43۔ پیشوا باجی راؤ کے متنبع نانا صاحب کی 10,000 پاؤنڈ سالانہ پنشن بھی بند کر دی گئی اور بہانہ یہ بنایا کہ پیشوا اتنی بھاری جائیداد چھوڑ کر مرا ہے کہ نانا صاحب کو مزید روپے کی ضرورت نہیں۔ نانا صاحب نے عظیم اللہ خان کو اپنا وکیل بنا کر انگلستان بھیجا، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ بادشاہ شاہ ظفر کی خدمت میں بادشاہ ظفر کی انگریز نمائندہ نذرانہ پیش کیا کرتا تھا، وہ بھی اس قانون سے محفوظ نہ رہا۔ انگریزوں نے بادشاہ پر واضح کر دیا کہ آپ کے بعد شہنشاہیت ختم ہو جائے گی اور بادشاہ کی اولاد کو قلعہ سے باہر سکونت اختیار کرنا پڑے گی۔ اس بات کا کوئی اخلاقی جواز نہ تھا۔ اس پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں کے خلاف نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ والیان ریاست کی ناراضگی۔
اصول الحاق کی پالیسی والیان ریاست کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ چارلس نیپر کے ہاتھوں سندھ کی آزادی کا خاتمہ ہوا۔ حیدرآباد سے برار کا صوبہ چھین لیا گیا۔ مینا کے راجہ کی ریاست میں 158 دیہات تھے، جن میں سے 116 کو بحق سرکار ضبط کر لیا گیا۔ والیان ریاست نے محسوس کیا کہ ان کا مستقبل محفوظ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جنگ آزادی 1857 کی حوصلہ افزائی اور پشت پناہی کی۔ جاگیروں کی ضبطی۔ مغلیہ عہد میں اشراف کو جاگیریں دی جاتی تھیں۔ یہ جاگیریں ذریعہ آمدنی ہونے کے علاوہ وجہ عزت بھی ہوتی تھیں۔ انگریزوں نے ایسی 20 جاگیریں ضبط کر لیں، یعنی 20,000 معزز عمراء اور ان کے متعلقین ان کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے بندوبست دور میں مالیہ اکٹھے کرنے والے ہندو ٹھیکیداروں کو اراضی کا مالک قرار دے کر رہی صحیح جاگیروں کا بھی خاتمہ کر ڈالا۔ یہی جاگیردار جنگ آزادی 1857 کے قائد تھے۔ معاشی استحصال یعنی اکنامک ایکسپلائٹیشن۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب مقامی حکمرانوں کو شکست دی تو ان سے کثیر زر تاوان حاصل کیا، اور اگر کسی حکمران کی فوجی اور سیاسی امداد کی جاتی تو اس کے بدلے سرمایہ وصول کیا جاتا۔ جن ریاستوں کو براہ راست اپنی تحویل میں لیا وہاں زبردست محصولات عائد کر کے دولت لوٹی۔ ویسے تو انگریز برصغیر میں تجارت کی غرض سے آئے تھے، لیکن انہوں نے برصغیر کو سونے کی چڑیا سے تشبیہ دی اور زیادہ سے زیادہ سرمایہ لوٹنا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے انہوں نے ہر جائز اور ناجائز حربہ کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ صفحہ نمبر 44۔ دیسی صنعت کی تباہی۔ انگریزوں نے مختلف حربوں کو استعمال کرتے ہوئے مقامی صنعتوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ انگریز کمپنی یہ چاہتی تھی کہ ہندوستان کو اپنے ملک کے سامان تجارت کے لیے ایک منڈی بنایا جائے۔ وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا ہو۔ کاریگروں پر مختلف مظالم اٹھائے گئے، صنعتوں کو بری طرح تباہ کر دیا گیا۔ اس طرح برطانوی مال برصغیر کی منڈیوں میں بکنے لگا، برصغیر کی دولت تیزی سے برطانیہ پہنچائی جانے لگی اور مقامی آبادی کو روزگار اور دیگر بنیادی ضروریات سے محروم کر دیا گیا۔ اسی طرح کمپنی نے بیرونی تجارت پر بھی اجاراداری قائم کر لی۔ وہ لوگ جو نسل در نسل بین الاقوامی تجارت کرتے تھے وہ بالکل بیکار ہو گئے۔ اس طرح اندرونی اور بیرونی تجارت انگریزوں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ اس طرح وہ برطانوی مصنوعات کو منمانی قیمت پر فروخت کرنے اور ہندوستانی خام مال اپنی پسند کی قیمتوں پر خریدنے لگے۔ تجارت پر انگریزوں کا قبضہ۔ برصغیر کی تجارت پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ انگریز تاجر خوشحال تھے، جبکہ دیسی تاجر معاشی بدحالی کا شکار تھے۔ انگریز ہر جائز طریقہ سے دولت حاصل کرنے میں مشغول تھے۔ انگریز ہر ناجائز طریقہ سے دولت حاصل کرنے میں مشغول تھے۔ وہ تجارتی ٹیکس بھی ادا نہ کرتے تھے، منہ مانگی قیمت وصول کرتے تھے اور کم قیمت پر مال خریدتے تھے، اور ہندوستانی تاجر تباہ ہوتا چلا گیا۔ دوامی بندوبست۔ دوامی بندوبست کی وجہ سے حکومت کو ایک مستقل آمدنی کا یقین ہو گیا تھا، لیکن عوام کے حقوق کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ عوام کی معاشی حالت پر اس کے برے اثرات مرتب ہوئے۔ اس بندوبست میں زمین کے ہر ٹکڑے پر ہر سال مالیہ لیا جاتا تھا۔ بنجر زمین پر بھی مالیہ دینا پڑتا تھا۔ مالیہ کی شرح بہت زیادہ تھی۔ ہندو ٹھیکیدار زمین کے مالک بن گئے اور مزارعین کی حالت خراب سے خراب ہوتی گئی۔ بے روزگاری۔ انگریز حکومت کا اثر یہ ہوا کہ کالا آدمی ناقابل اعتماد ہو گیا، اس کو کوئی ذمہ داری کا منصب نہ سونپا گیا۔ ہندوستانیوں کو صرف ادنا قسم کی ملازمتیں دی گئیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے روزگاری میں اضافہ ہوا، اور اس بے روزگاری نے عوام کو ذہنی طور پر باغی اور انقلابی بنا دیا، اور انقلابی فوجوں میں بھرتی ہونے پر مجبور ہو گئے۔ صفحہ نمبر 45۔ اسٹیمپ ایکٹ۔ 1829 میں حکومت نے اسٹیمپ ایکٹ نافذ کیا۔ اس کی روح سے عدالتی کاغذات پر اسٹیمپ یعنی مہر لگانا ضروری تھا۔ یہ رعایا پر بیجا بوجھ تھا۔ قدیم زمانے میں برصغیر کے باشندوں کو مفت انصاف حاصل تھا۔ وہ کسی طرح بھی ایسی حکومت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو انہیں انصاف بھی قیمتاً مہیا کرے۔ معاشرتی وجوہات۔ مقامی باشندوں سے توہین آمیز سلوک۔ کمپنی کی حکومت نے ابتدا ہی سے نسلی امتیاز کی پالیسی اختیار کر رکھی تھی۔
ہر معاملے میں گورے کو کالے پر ترجیح دی جاتی تھی۔ سر سید احمد خان اسباب بغاوت ہند میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اشراف آدمی کی ایک چھوٹے سے یورپین کے سامنے ایسی بھی قدر نہیں جیسی ایک چھوٹے یورپین کی ایک بڑے ڈیوک کے سامنے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ ایک اشراف اہلکار کے سامنے بسل پڑ رہا ہے اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر باتیں کر رہا ہے اور صاحب کی بدمزاجی اور سخت کلامی سے دل میں روتا ہے۔ ہائے افسوس، روٹی اور کہیں نہیں ملتی، اس نوکری سے تو گھاس کھودنی بہتر ہے۔ ثقافتی ورثے کی تضحیق۔ ہندوستانی اور خاص طور پر مسلمانوں کے ثقافتی ورثہ کی تضحیق کا نشانہ بنایا گیا، ان کے ماضی پر کیچڑ اچھالا گیا، ان کی تاریخ کو ظالمانہ قرار دیا گیا، اور ڈیماکلے نے لکھا کہ مشرقی علوم کے تمام ذخائر اتنی اہمیت بھی نہیں جتنی مغربی علوم کی ایک کتاب کی۔ ان چیزوں کا رد عمل ناگزیر تھا کیونکہ یہاں کے ہندو اور مسلمان سبھی اپنے اسلاف کی قدر کرتے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی۔ انگریزوں نے برصغیر کی حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے وہ انہیں اپنا دشمن گردانتے تھے اور انہیں معاشی طور پر تباہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ عیسائی مشنریوں کو بھی مسلمانوں میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا اور اپنی عظمت ماضی کو بحال کرنے کے خواہش مند تھے۔ صفحہ نمبر 46۔ مذہبی وجوہات۔ عیسائیت کی تبلیغ۔ انگریزی حکومت نے اپنے ابتدائی دور میں عوام کے مذہبی جذبات کو مطمئن رکھنے کے لیے عیسائی مشنریوں کو برصغیر میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن 1813 کے بعد یہ پالیسی بدل گئی۔ برصغیر میں عیسائی مشنری قائم کرنے کی اجازت دے دی گئی اور ان کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہو گئی۔ انگریز افسر خود عیسائی لٹریچر تقسیم کرتے تھے۔ تبدیلی مذہب کو سہل تر بنانے کے لیے حکومت نے قانون وراثت میں تبدیلی کر دی۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اس قانون کو منسوخ کر دیا جس کی روح سے کوئی شخص تبدیلی مذہب کے بعد اپنے باپ کے ورثے کا حقدار نہیں رہتا۔ جب حکومت کے ہاتھ سے محکوم کا مذہب محفوظ نہ ہو تو بغاوت کے احکامات بڑھ جاتے ہیں، بغاوت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کتاب میں مس پرنٹنگ اور کتابت کی غلطیاں تفصیل میں ساتھ ساتھ کرتا جا رہا ہوں۔ تو بغاوت کے احکامات لکھے ہیں، برعکس یہ ہے بغاوت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دینی تعلیم کا خاتمہ۔ مسلمانوں کے عہد میں تعلیم و تعلم کی نگرانی علماء اور مذہبی سربراہوں کے ہاتھ میں تھی اور اس مقصد کے لیے ان کے نام بڑی بڑی جاگیریں تھیں۔ انگریز حکومت نے ان اوقاف پر قبضہ کر لیا۔ سرکاری مدرسوں میں نصاب کو یکسر بدل دیا۔ عربی اور فارسی کی قدر کم ہو گئی۔ فقہ اور حدیث کی تعلیم یکسر جاتی رہی۔ مذہبی احکام کے خلاف قوانین۔ کمپنی کی حکومت نے ملک میں نافذ اسلام کے دیوانی اور فوجداری قوانین کو ختم کر ڈالا۔ زنا کو فوجداری مقدمہ کی بجائے دیوانی قرار دیا گیا، یعنی کسی شخص کو زنا پر جسمانی سزا نہ دی جا سکتی تھی۔ اس قانون کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک دیوانی مقدمہ کا فیصلہ ہوتا تھا، عورت غاصب کے ہاں 2-3 بچے جن چکی ہوتی تھی۔ جیل خانوں میں تمام قیدیوں کو ایک ہی باورچی خانے کی پکی ہوئی روٹی دی جانے لگی۔ یہ ہندوؤں کی چھوت چھات کے خلاف تھا۔ اسی طرح بیوہ عورتوں کی شادی کا قانون نافذ کیا گیا، یہ ہندوؤں کے خلاف تھا۔ صفحہ نمبر 47۔ اصلاحات کے متعلق غلط فہمی۔ انگریز حکومت برصغیر میں اصلاحات نافذ کر رہی تھی اور نئی نئی ایجادات ہو رہی تھیں۔ عوام کا ایک طبقہ ان کو اپنا رہا تھا۔ عوام نے ریلوے، تار، ڈاک خانہ وغیرہ وغیرہ غرض ہر نئی چیز کو عیسائیت کی اشاعت کی ایک چال قرار دیا۔ تحریک جہاد۔ سید احمد شہید بریلوی کی تحریک جہاد ابھی تک زندہ تھی۔ اس کے حامی لوگوں کو حصول آزادی کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔ وہ جہاد کا آغاز کرتے تھے اور لوگوں کو سرفروشی کے لیے تیار کرتے تھے۔ وہ لوگ جو اس تحریک سے متاثر تھے انہوں نے جنگ آزادی 1857 میں جوش و خروش سے حصہ لیا۔ عیسائی مشنریاں یعنی کرسچن مشنریز۔ 1812 میں برطانوی کمپنی نے عیسائیت کے فروغ کے لیے عیسائی مشنری اداروں کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ ان کی سرپرستی بھی شروع کر دی تھی۔ عیسائیت کو پھیلانے کے لیے سرکاری اداروں کی مدد سے عیسائی لٹریچر لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا۔ خاص طور پر سرکاری ملازمین کو عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔
اس حوالے سے سر سید احمد خان نے اس پالیسی کا ثبوت پادری ایڈمنڈ کا مراسلہ جو اس نے عوام اور خاص طور پر تنخواہ دار ہندوستانیوں کے نام بھیجا تھا، اس کو اپنی کتاب رسالہ اسباب بغاوت ہند میں نقل کیا ہے۔ اس مراسلے میں کہا گیا تھا کہ چونکہ برصغیر میں ایک سیاسی نظام رائج ہو گیا ہے، آمد و رفت کے ذرائع کو تمام علاقوں میں ترقی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جدید سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں جن سے عوام میں یکجہتی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اب یہ بھی ضروری ہے کہ ہندوستانی عوام عیسائیت کے پیروکار بن جائیں۔ ایسے لوگ جنہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا، ان کے لیے کمپنی نے ملازمتوں کے بہترین مواقع پیدا کیے اور لوگوں کو معاشرتی لحاظ سے بہتر مقام دیا جانے لگا۔ عیسائی مشن کھلم کھلا عوام کو اپنے مذہب کے حق میں ترغیب دینے لگے۔ ان مقاصد کے لیے تعلیمی اداروں کو قائم کیا جانے لگا۔ مغربی تعلیم کی آڑ میں عیسائیت کی تعلیم طلباء و طالبات کو دی جانے لگی۔ فورٹ ولیم کالج اور دیگر سرکاری تعلیمی اداروں میں ادارے کے سربراہ یعنی پرنسپل کا عہدہ پادری کے لیے وقف تھا۔ عیسائی مبلغ گاؤں میں جاتے اور عیسائیت کا پرچار کرتے تھے اور جہاں کہیں انہیں بہتر حالات نظر آتے وہ اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیتے۔ 1854 تک 142 گرجے تعمیر کیے جا چکے تھے۔ صفحہ نمبر 48۔ عیسائی مشنریوں نے اسلام کو تنقید کا نشانہ بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ناروا اور ناقابل برداشت جملے کہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں۔ مسلم علماء اور پادریوں کے درمیان مباحثے ہوئے۔ ان سرگرمیوں کے نتیجہ میں انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت میں شدید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایسے میں برطانوی حکومت نے مختلف قسم کے قوانین بنائے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی گئیں اور ان کے جذبات کو مجروح کیا گیا۔ ایسے میں مسلمانوں میں مختلف خدشات پیدا ہوئے۔ سر سید نے اپنی کتاب رسالہ اسباب بغاوت ہند میں بتایا ہے کہ اس دور میں مشنری اسکول شہر اور دیہاتوں میں بکثرت کھولے گئے اور انگریز حکام ترغیب دیتے تھے کہ لوگ اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجیں۔ مذہبی کتاب سے امتحان ہوتا تھا اور کم عمر بچوں سے اس قسم کے سوال پوچھے جاتے تھے کہ تمہارا خدا کون ہے؟ تمہیں نجات دلانے والا کون ہے؟ اگر بچے عیسائی مذہب کے مطابق جواب دیتے تو انہیں زیادہ نمبر ملتے تھے۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ مشنریاں مسلمانوں کے مذہب کو ختم کرنا چاہتی ہیں اور عیسائیت کا پرچار کر رہی ہیں تو انہوں نے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح مسلمانوں نے جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ صفحہ نمبر 48 جاری ہے۔ 3 چند دیگر وجوہات یعنی some other causes۔ مسلمان جو صدیوں تک برصغیر کے حکمران رہے تھے لیکن کمپنی کی حکومت کے قیام کے بعد وہ معاشرہ میں اپنی عزت و وقار کھو بیٹھے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے رسوم و رواج طور طریقوں کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ گوروں کو برتر مخلوق کا درجہ حاصل ہو گیا اور کالوں سے امتیازی سلوک کیا جانے لگا۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے مسلمانوں کا معاشرتی مقام بہت بلند تھا۔ انہیں اعلیٰ مناصب پر فائز کیا جاتا تھا اور انہیں حکمران قوم کی حیثیت میں بڑا وقار حاصل تھا، لیکن کمپنی کی حکومت میں وہ اپنا اعلیٰ مقام کھو بیٹھے اور اعلیٰ قسم کی نوکریوں میں وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ معاشرتی، سیاسی، تعلیمی، مذہبی اور معاشی اسباب نے بھی اندر ہی اندر بڑھنا شروع کر دیا اور عوام حکومت سے نالاں دکھائی دیتے تھے۔ اس دوران کمپنی کے مقامی فوجیوں میں بے اطمینانی اور اضطراب پیدا ہوا جو جنگ آزادی کا فوری سبب بنا۔ تاہم برطانوی کمپنی نے برصغیر کے مختلف حصوں میں جو فوجی کامیابیاں حاصل کی تھیں اور علاقوں پر قبضہ کیا تھا، اس میں مقامی فوجیوں کا ہی ہاتھ تھا۔ یہ پیشہ ور فوجی پوری وفاداری کے ساتھ کمپنی کی خاطر لڑتے رہے اور اس کی فوجی، سیاسی اور معاشی مقاصد کو پورا کرتے رہے۔ صفحہ نمبر 49۔ لیکن کمپنی نے ان پر مکمل اعتبار کبھی نہ کیا۔ اعلیٰ پر انگریزوں ہی کو متعین کیا گیا جبکہ مقامی سپاہیوں کو معمولی سپاہی کا درجہ حاصل رہا۔ اس سلوک سے بھی وہ بہت مایوس تھے۔ سپاہیوں کو اپنی کم تنخواہ اور ملازمت کی شرائط کے بارے میں بھی شکایتیں تھیں۔ مقامی سپاہیوں کو بعض اوقات ایسے احکامات پر بھی عمل کرنا پڑتا تھا جو ان کے مذاہب اور رسوم و رواج کے خلاف ہوتے تھے، لیکن حکومت نے کبھی بھی ان کے مذہبی جذبات کا خیال نہ رکھا اور ہمیشہ اپنا حکم منوایا۔ اس طرح سپاہیوں میں بغاوت پیدا ہوئی۔
ان تمام وجوہات کے علاوہ جھانسی کی رانی مراٹھا پیشوا راجہ ناگپور راجہ ستارارن نواب اودھ اور کئی دوسرے حکمرانوں کو کمپنی نے ایک کے بعد دیگر مختلف بنیادوں اور بہانوں سے اقتدار سے الگ کر دیا۔ اس طرح یہ سب لوگ ایک جگہ پر متحد ہو گئے اور انگریزوں کے مقابلے آ گئے۔ خاص طور پر مسلمانوں کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ ان کا اقتدار ان سے چھینا جا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جنرل بخت خان جیسے بہادر مسلم اقتدار کی بحالی کے لیے میدان میں اتر آئے۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی جو معمولی حیثیت رہ گئی تھی وہ بھی مسلمانوں کی جدوجہد کا بڑا سبب بنی۔ سیاسی اعتبار سے مقامی حکمران سب کچھ کھو چکے تھے۔ اس طرح ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا اور وہ انگریزوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کا سب سے بڑا سبب یہ تھا برصغیر کے عوام آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ انگریزوں کی غلامی سے نکلنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اس جدوجہد میں شریک ہوئے۔ جنگ آزادی کے عام واقعات۔ فوجیوں نے میرٹھ چھاؤنی میں کارتوس چلانے سے انکار کر دیا، جس پر ان کو سخت سزائیں دی گئیں۔ 10 سال قید و مشقت کی سزا سنائی گئی۔ مقامی لوگ اس واقعے سے بھڑک اٹھ گئے۔ دوسرے دن انگریز جب اپنی عبادت کے لیے گرجا گھروں میں جا رہے تھے، سپاہیوں نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بے شمار انگریزوں کو قتل کر دیا گیا، تار کاٹ دیے گئے، جنگلوں، ہوٹلوں اور دفتروں کو نظر آتش کر دیا گیا، ریلوے لائنوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ میرٹھ کے بعد یہ ہنگامے دہلی میں ہوئے۔ دہلی کے انگریز افسر نے ان باغیوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ میرٹھ سے آئے ہوئے یہ لوگ نعرے لگا رہے تھے، انگریزی حکومت غارت ہو، اور بہادر شاہ کی فتح۔ دہلی کی فوج میں شامل مسلمان سپاہی ان باغیوں کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ صفحہ نمبر 50۔ اور دہلی کے تمام انگریز افسروں کو گولی مار دی۔ میرٹھ کے توپ خانے سے شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ 16 مئی 1857 کو دہلی مسلمانوں کے ہاتھوں میں مکمل طور پر آ گیا اور بہادر شاہ ظفر کو دہلی کا شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ میرٹھ اور دہلی کی طرح شمالی ہندوستان میں بھی آزادی کی جنگ کی جوالا بھڑکی۔ اودھ اور کانپور میں جھڑپیں ہوئیں۔ انگریزوں نے حریت پسندوں کا مقابلہ مالوا اور بندھیل کھنڈ میں کیا۔ انگریزوں کو جھانسی کے مقام پر فتح ہوئی۔ گوالیار میں انگریزوں اور حریت پسندوں کی بڑی خوفناک جنگ ہوئی۔ شائستہ توپی کو پھانسی دے دی گئی۔ رانی جھانسی ماری گئی۔ ریاست حیدرآباد اور نیپال نے انگریزوں کی مدد کے لیے فوجیں بھیجیں۔ انگریزوں کو تمام مراکز پر فتح ملی اور حریت پسندوں کو وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے اثرات و نتائج۔ 1857 کی جنگ آزادی عملی طور پر ناکام ہو گئی تھی، لیکن ہندوستان کی تاریخ پر اس کے فوری اور دور رس نتائج مرتب ہوئے۔ نمبر 1، ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ظالمانہ اور جابرانہ حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کی جگہ برطانوی حکومت برسر اقتدار آئی اور پارلیمنٹ نے جگہ سنبھالی۔ فوری طور پر ایک ایکٹ بنایا گیا جس کی روح سے نئے نظام کی بنیاد رکھی گئی، جس میں وائس رائے، سیکرٹری آف اسٹیٹ اور ان سے متعلق کونسلوں کے دائرہ اختیار کا تعین کیا گیا۔ 2، نرم رویہ۔ حکومت برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے برعکس مقامی لوگوں سے نرم رویہ اختیار کیا۔ الحاقات کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ مقامی حکمرانوں کی خوشی کے لیے زیادہ مراعات ان کو فراہم کی جانے لگیں۔ 3، عوام پر اثرات۔ جنگ آزادی ناکام ہو گئی، لیکن اس شعلے سے جو چنگاریاں بھڑکیں وہ برصغیر کے باشندوں کے دلوں میں سلگتی رہیں۔ جنگ میں غداری کا سارا الزام مسلمانوں پر عائد کر دیا گیا اور ان پر خوب ظلم و ستم ٹوڑے گئے، جس سے ان کے دل میں آزادی کے حصول کی لگن پیدا ہوئی، جس کو کوئی بھی ختم نہ کر سکا۔ صفحہ نمبر 51۔ غلامی کی زندگی سے لوگ تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے ہر قسم کی قربانی دینے کا عہد کیا۔ مقامی لوگوں میں سیاسی شعور بڑھتا گیا، اپنے حقوق کی پہچان ہوتی گئی، اور یہی احساس آگے چل کر باقاعدہ تحریک آزادی کی شکل اختیار کر گیا۔ صفحہ نمبر 51 ہی جاری ہے۔ نمبر 4، مسلمانوں پر اثرات۔ حریت پسندوں کے ان گروہوں میں مقامی لوگوں میں سے ہندو اور مسلم دونوں ہی شامل تھے، لیکن جنگ آزادی کے بعد ہندو پھر سے انگریزوں کی چاپلوسی کرنے لگے اور جنگ کی ساری ذمہ داری مسلمانوں پر عائد کر دی کہ مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لیں، زمینداریاں اور نوابیاں ختم کر دی گئی، ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا، بے تحاشا لوگوں کو پھانسیاں دے دی گئیں،
اور کثیر تعداد میں لوگوں کو باغی کہہ کر قید کر دیا گیا۔ ایسے میں سر سید احمد خان کی حکمت عملی نے مسلمانوں کو ختم ہونے سے بچا لیا اور مسلمانوں کے دلوں میں آزادی کی شمع جلنے لگی۔ انہیں مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا اور نہ صرف تمام ہندوستان کے لیے آزادی حاصل کی بلکہ اپنے لیے الگ وطن حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ آزادی کی اس جد و جہد میں مسلمانوں کو سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسے بلند پایہ رہنماؤں کی قیادت حاصل رہی اور آخرکار یہ کارواں 1947 کو اپنی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں برصغیر کے تمام باشندوں کی طرف سے ایک مشترکہ کوشش تھی۔ برصغیر کے عوام یہ چاہتے تھے کہ وہ غلامی سے چھٹکارا حاصل کریں اور اپنے معاشرتی، مذہبی، تعلیمی اور سیاسی حالات کو اپنی پسند کے مطابق ڈھالنے کے لیے جنگ کا فیصلہ کیا جائے۔ انگریزوں کے خلاف مسلمان اور ہندو متحد ہو گئے۔ مسلمانوں نے ہندو عناصر سے قریبی تعاون حاصل کیا۔ ہندو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مسلمانوں سے تعاون پر آمادہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی اودھ، میرٹھ، بارک پور اور دیگر شہروں میں آزادی کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اجمیر، دہلی، جھانسی، کانپور اور کئی دوسرے شہروں اور چھاؤنیوں میں سپاہی اپنے غیر ملکی گاؤں کی غلامی سے چھٹکارا پانے کے لیے میدان عمل میں نکل آئے۔ سپاہیوں نے دہلی کا رخ کیا اور مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو اپنا سربراہ اور سرپرست بنایا۔ برصغیر میں کئی نواب اور راجے اس جدوجہد میں شریک ہو گئے کیونکہ ان کے حقوق کو کمپنی نے غصب کیا ہوا تھا۔ علماء کرام نے بھی اس جنگ میں بڑا فعال کردار ادا کیا۔ انہوں نے جنگ آزادی کی حمایت میں فتوے دی اور ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر آزادی کی کوششوں میں شریک کرنے کے لیے مسلم عوام کو آمادہ کیا۔ صفحہ نمبر 52۔ اودھ سے مجاہدین نے دہلی کا رخ کیا۔ جنرل بخت خان نے مسلم مجاہدوں کے اندر آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ بہت سے مقامات پر انگریزوں کے ساتھ جنگ چھڑ گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انگریز پسپا ہونا شروع ہو گئے، لیکن انگریزوں نے رشوت اور غداروں کا سہارا لیا، درباریوں کو اپنے ساتھ ملا دیا اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کیے۔ پنجاب سے سکھوں کی مدد حاصل کی، بادشاہ کے دربار میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور حریت پسندوں کو آپس میں لڑایا گیا۔ بالآخر انگریزوں کی سازشیں کامیاب ہوئیں اور برصغیر میں آزادی کی جنگ کا نتیجہ شکست میں نکلا اور مسلمان حکمران سے محکوم بن کر رہ گئے۔ انگریزوں نے سارے برصغیر پر قبضہ کر لیا۔ جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں۔ اگرچہ جنگ آزادی میں ہندوؤں نے مسلمانوں کا پورا ساتھ دیا تھا، لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو ہندوؤں نے ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی اور خود بری ذمہ ہو گئے۔ اس دور میں مسلمانوں کو ہر شعبۂ زندگی میں شدید مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا اور برصغیر کو براہ راست تاج برطانیہ کے ماتحت کر دیا گیا۔ آخری مغلیہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا اور رنگون میں جلا وطن کر دیا گیا۔ شاہی خزانے کو لوٹ لیا گیا، مغل شہزادوں کو قتل کر دیا گیا۔ مسلمان جو صدیوں سے اپنی سرزمین پر بسنے والی دوسری قوموں پر سیاسی برتری رکھتے تھے، 1857 کے بعد وہ بری طرح دب چکے تھے۔ سیاسی حقوق اور اقتدار میں ان کا کوئی حق نہیں رہ گیا تھا۔ انہیں اعلیٰ انتظامی، سیاسی اور فوجی عہدوں سے محروم کر دیا گیا تھا۔ وہ قوم جو کئی صدیوں تک برصغیر کی حکمران رہی تھی اب محکوم بن کر رہ گئی تھی۔ انگریزوں کے نزدیک اس غدر کے ذمہ دار صرف مسلمان تھے، اس لیے مسلمانوں کو بے دریغ سزائیں دی جانے لگیں۔ ایک فوجی کمیشن اس مقصد کے لیے قائم کیا گیا جس کی عدالتی کارروائی برائے نام ہی ہوتی تھی۔ جو بھی مسلمان اس کمیشن میں لایا جاتا اس کو پھانسی کی سزا دی جاتی۔ جج انصاف کی بجائے انتقامی جذبے سے کام لیتے تھے۔ رسمی سی کارروائی کے بعد موت کی سزا سنائی جاتی تھی اور حریت پسندوں کو گولی مار دی جاتی تھی یا پھر پھانسی دے دی جاتی۔ مسلمانوں کے خلاف انگریزوں نے اپنے اہلکاروں کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی کہ وہ جس طرح چاہیں انہیں سزا دیں۔ تمام اخبارات میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ سازشی اور فتنہ پرداز
لکھا گیا۔ مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا گیا، ان کی جائیدادوں کو لوٹ لیا گیا، عورتوں کو بے عزت کیا گیا۔ مغلیہ عہد میں مسلمان بہت خوشحال تھے، ان کے وسیع کاروبار تھے اور وہ اعلیٰ انتظامی عہدوں پر متعین تھے۔ صفحہ نمبر 53۔ لیکن جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمان معاشی طور پر تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، ان کی جائیدادوں اور جاگیروں کو ضبط کر لیا گیا، ملازمتوں سے نکال دیا گیا۔ ایسے مسلمان جو فوج میں ملازم تھے وہ تو بالکل بے روزگار ہو کر رہ گئے۔ سرکاری ملازمتوں میں غیر مسلموں کو ترجیح دی جانے لگی۔ اس طرح مسلم قوم معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہو گئی۔ مسلمان کوڑی کوڑی کے محتاج ہو کر رہ گئے اور ایسے لوگوں کو بھی انتقامی کارروائیوں کا حصہ بنایا گیا جنہوں نے جنگ میں بالکل حصہ نہیں لیا تھا۔ مسلمانوں کو صنعت و حرفت، زمینداری، جاگیرداری، ملازمت وغیرہ ہر شعبے میں نظر انداز کیا گیا۔ معاشرتی اعتبار سے بھی مسلمانوں کا کوئی معیار نہ رہا۔ مسلمانوں نے انگریزوں سے بچنے کے لیے اپنے اپنے نام تبدیل کر لیے، غرض یہ کہ انگریز، ہندو اور سکھ تینوں نے مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا اور مسلمان معاشی بدحالی کے ساتھ گھٹیا مقام پر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ ولیم ہنٹر نے اپنی ایک کتاب میں مسلمانوں کے بارے میں اس طرح لکھا ہے کہ مسلمان چند سال پہلے برصغیر میں سب سے نمایاں قوم کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن 1857 کے بعد وہ عتاب کا نشانہ بنے۔ ان سے جاگیریں، جائیدادیں اور سرکاری ملازمتیں چھین لی گئیں، جس سے مسلمانوں کا معاشرتی مقام بری طرح متاثر ہوا۔ ایسے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو مزید نقصان پہنچایا اور حکومت کی سرپرستی کے ساتھ وہ مقام حاصل کر لیا جو کبھی مسلمانوں کے پاس ہوتا تھا۔ جب مسلمانوں سے اقتدار چھین لیا گیا تو پھر ان کے مذہب اور عقائد کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اس سلسلے میں عیسائی مشنریوں اور ہندو مذہبی تنظیموں نے اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی حکومت کے دوران رواداری کے اصولوں کو خاص اہمیت حاصل رہی، لیکن جب غیر مسلم برسر اقتدار آئے تو انہوں نے رواداری اور مذہبی جذبات کا احترام نہ کیا۔ مسلمانوں کے مذہبی اداروں اور مساجد اور مدرسوں کو بند کر دیا گیا۔ زیادہ تر مساجد کو تالے لگا دیے گئے، یہاں تک کہ مسلمان باجماعت نماز بھی ادا نہیں کر سکتے تھے۔ انگریزوں نے مسلمانوں اور ان کے مذہب کو نقصان پہنچانے کے لیے منظم پالیسیاں بنائیں۔ عیسائی مشنریوں کی اسلام دشمن سرگرمیوں کی وجہ سے مسلم آبادی بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن وہ اپنے عقائد کی دفاع میں کچھ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ انہیں مجبوراً سب کچھ برداشت کرنا پڑا اور ان کے اندر نفرت کا لاوا پکتا رہا۔ عیسائیوں سے نفرت اور دور رہنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور اس طرح مسلمان سیاسی، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے مزید پسماندہ ہوتے چلے گئے۔ مسلمان مغربی تعلیم کے خلاف تھے، جبکہ ان کا اپنا نظام تعلیم تقریباً ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو چکی تھی۔ صفحہ نمبر 54، جس سے تعلیمی میدان میں ایک وسیع خلا پیدا ہو گیا تھا۔ ایک طرف تو اسلامی درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہو گیا اور دوسری طرف مسلمانوں نے اپنے بچوں کو مغربی تعلیمی اداروں میں نہ بھیجا۔ اس طرح مسلمانوں پر تعلیم کے دروازے بند ہو کر رہ گئے۔ مسلمان قوم جو تعلیم میں دیگر اقوام سے آگے تھی، اب وہ تعلیم میں بہت پیچھے رہ گئی تھی، جبکہ ہندوؤں نے جدید تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی۔ اس طرح وہ تعلیم میں مسلمانوں سے بہت آگے نکل گئے۔ سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ۔ پروفیسر محمد اسلم لکھتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک اور سر سید احمد خان میرے نزدیک مترادف الفاظ میں بالفاظ سے دیگر علی گڑھ تحریک کا دوسرا نام سر سید احمد خان ہے اور سر سید احمد خان کا دوسرا نام تحریک علی گڑھ ہے۔ یہ دونوں اس قدر مربوط ہیں کہ انہیں الگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 54 جاری ہے۔ حالات زندگی۔ سر سید احمد خان 5 ذوالحج 1232 بمطابق 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک دیندار حسینی سید اور ایک مغل منصبدار کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام احمد رکھا۔ عمر کا زیادہ حصہ سید احمد خان کہلائے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان بنے، لیکن آج تک قوم ان کو سر سید کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ ان کا سلسلہ نسب نویں پشت میں امام علی تقی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔
ان کے جد امجد سید برہان شاہ جہان بادشاہ کے عہد میں ہرات سے دہلی آئے۔ ان کے دادا میر ہادی صوبہ دہلی کے افسر مال اور قاضی لشکر تھے۔ ان کے والد میر تقی ایک نہایت پرہیزگار اور درویش صفت انسان تھے۔ ان کی والدہ عزیز النساء ایک تعلیم یافتہ سمجھدار مگر سخت گیر خاتون تھیں۔ سر سید کے کردار پر زیادہ اثر انہی کا تھا۔ ان کے نانا خواجہ فرید الدین ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت میں اونچے عہدے پر فائز تھے۔ 1815 میں وہ مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے وزیر بنے اور 8 برس یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ سر سید ابھی بچے ہی تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح سر سید کو انتظامی صلاحیتیں نانا کی طرف سے اور مذہبی لگاؤ دادا کی طرف سے ورثہ میں ملا۔ ان کا گھرانہ حضرت شاہ ولی اللہ کی تحریک سے بڑا متاثر تھا۔ نمبر 1 ابتدائی تعلیم۔ ان کی ابتدائی تعلیم 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر میں مسلمانوں کے روایتی انداز میں رسم بسم اللہ سے شروع ہوئی، جو اس وقت ایک نقش بندی بزرگ اور میر تقی کے پیر شاہ غلام علی نے ادا کی۔ سر سید ان کو دادا حضور کے نام سے یاد کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 55۔ انہوں نے قرآن مجید اور عربی فارسی کی چند کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد طب، ریاضی اور فقہ کے بارے میں کتابوں کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ مخصوص اللہ اور پڑنواسے محمد اسحاق سے درس لیا۔ وہ مولانا مملوک علی نانوتوی کے حلقہ درس میں بھی شریک رہے۔ اس طرح دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی ان کے ہم جماعت تھے۔ اس زمانے میں دہلی میں بڑے بڑے باکمال لوگ موجود تھے جن کی صحبت نے سر سید کی علمی اور ذہنی صلاحیتوں کو خوب اجاگر کیا۔ ان کا بچپن دہلی کے عام امراء کے لڑکوں کی طرح گزرا، جس میں آئندہ عظمت کی کوئی جھلک نظر نہ آتی تھی۔ ان کو پڑھائی اور لکھائی سے بھی زیادہ رغبت نہ تھی، البتہ وہ انتہائی ذہین اور سمجھدار تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت ورزش، تیراکی، تیر اندازی اور راگ و رنگ میں گزرتا تھا۔ ان کے بڑے بھائی محمد خان کی جوانی میں موت نے ان کے انداز بدل دیے۔ 2 ملازمت۔ 1838 میں جب ان کی عمر 22 برس تھی، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ساتھ ہی شاہی وظیفہ بھی بند ہو گیا۔ خاندان کی کفالت کا بوجھ ان کے کندھوں پر آن پڑا۔ ان کو مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ دہلی کے مسلمان انگریزی ملازمت کو بری نظر سے دیکھتے تھے، مگر دہلی میں انگریزوں کا حکم چلتا تھا اور سر سید کے خالو خلیل اللہ خان وہاں صدر امین کے عہدے پر فائز تھے۔ سر سید نے ان کی عدالت میں کچھ عرصہ کام سیکھا، انگریزوں کی عدالتی ملازمت اختیار کر لی۔ مقابلہ کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کر کے دسمبر 1841 میں وہ منصف مقرر ہوئے۔ مختلف مقامات پر ملازمت کرنے کے بعد 1846 میں ان کا تبادلہ دہلی ہو گیا۔ 13 جنوری 1855 کو وہ صدر امین کے عہدے پر ترقی پا کر بجنور چلے گئے۔ یہ 9 برس کا قیام ان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے مغلوں کا آخری زمانہ دیکھا۔ ملازمت کے دوران سر سید پڑھنے لکھنے کا کام باقاعدگی سے کرتے رہے اور مختلف کتابیں اور کتابچے لکھے۔ ان میں حسب سے زیادہ قابل ذکر آثار السنادید نامی کتاب ہے۔ یہ دہلی کی 232 قدیم عمارتوں اور اس زمانے کے دہلی کے اہل علوم و فنون کے بارے میں ہے اور آج بھی مستند مانی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 56۔ نمبر 3 جنگ آزادی۔ جنگ آزادی کے وقت سر سید احمد بجنور میں تعینات تھے اور ان کی عمر 40 برس تھی۔ سر سید نے اپنی بصیرت سے فوری طور پر اندازہ لگایا کہ اس جنگ میں انگریز کامیاب ہوں گے اور سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہی ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں کا کھل کر ساتھ دیا اور بجنور کے ڈپٹی کمشنر شیکسپیئر کے بنگلے میں 20 انگریز مرد، عورتوں اور بچوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ انہوں نے خود کو سخت خطرے میں ڈال کر ان کی جانیں بچائیں اور ان کو بحفاظت میرٹھ پہنچایا۔ بعد میں خود ان کو بھی میرٹھ بھاگنا پڑا۔ انگریزوں کے دہلی پر دوبارہ قبضہ کے دوران ان کا گھر لوٹ لیا گیا اور ان کے رشتہ دار قتل ہو گئے۔ دہلی پہنچ کر ان کو معلوم ہوا کہ ان کی والدہ اپنے نوکر کی کوٹری میں چھپی ہوئی ہیں۔
3 دن سے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا۔ وہ ان کو میرٹھ لے آئے جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک برس بعد ان کی بیوی بیچ البسی سر سید نے دوسری شادی نہیں کی۔ چار انعامات۔ سر سید نے آڑے وقت میں انگریزوں کی بڑی وفاداری سے خدمت کی تھی۔ انگریزوں نے ان خدمات کے بدلے میں ان کو ترقی دے کر جولائی 1858 میں صدر صدور بنا کر مراد آباد بھیج دیا۔ خلت کے علاوہ 200 روپیہ ماہوار کی 2 پشت کی پینشن منظور کی، یعنی 2 نسلوں کی۔ ان کے لیے ایک جاگیر بھی تجویز ہوئی جس کی سالانہ آمدنی 1.5 لاکھ روپیہ تھی، جو ایک مسلمان سے چھینی گئی تھی۔ اس کو سر سید نے یہ کہہ کر کہ ایک مسلمان بھائی کے خون سے پیاس بجھانا مجھے کسی طرح پسند نہیں ہے، قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ 1862 میں ان کو غازی پور میں اور 1864 میں علی گڑھ تبدیل کر دیا گیا۔ 1867 میں وہ بنارس چلے گئے، جہاں سے جولائی 1876 میں وہ ریٹائر ہو کر علی گڑھ آ بسے۔ نمبر 5 اعزازات۔ آثار و سنادید کی تصنیف پر سر سید کو 1864 میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال لندن کا رکن بنا لیا گیا۔ 1878 میں ان کو مرکزی قانون ساز کونسل کا 2 برس کے لیے رکن نامزد کیا گیا۔ پھر اس میں 2 برس کی توسیع ہوئی۔ کونسل کے دیسی ارکان اجلاس میں زبان کھولنے کی جرت نہ کرتے تھے، مگر انہوں نے اپنی فاضلانہ تقریروں سے کونسل میں اپنی قابلیت کا سکہ جما لیا۔ 1882 میں ان کو ایجوکیشن کمیشن میں شامل کیا گیا۔ 1888 میں وہ پبلک سروس کمیشن کے رکن بن گئے۔ اگلے برس سر سید کو سر کا خطاب ملا۔ اسی سال ایڈبنسا یونیورسٹی نے ان کو LL.D کی ڈگری دی۔ صفحہ نمبر 57 وفات۔ سر سید کو اپنی آخری زندگی میں بڑے صدمات برداشت کرنے پڑے۔ 1888 میں ٹرسٹی بل کے سوال پر ان کے جگری دوست مولوی سمیع اللہ خان اور ان کے ساتھی ان سے ناراض ہو گئے۔ 1893 میں ان کے بیٹے جسٹس محمود کو ملازمت سے جبری ریٹائر کر دیا گیا۔ 1895 میں کالج کے ہندو خزانچی شیام بہاری لال نے کالج کا 1,05,000 روپیہ غبن کر دیا، جس سے سر سید کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچا۔ سر سید احمد خان کے پرانے ساتھی ان سے اس حد تک بدظن ہو گئے کہ مولوی مہدی علی، مولوی مشتاق حسین اور مولانا الطاف حسین حالی جیسے اشخاص نے، جنہوں نے سر سید کے ساتھ مل کر کام کیا تھا، قوم کے نام ایک اپیل جاری کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ سر سید پر اپنا اعتماد ختم کر دیں اور ان کی زندگی بھر کی خدمات کو تباہی سے بچا لیں۔ لیکن 27 مارچ 1898 کو ان کی موت نے اس انتہائی اقدام کو غیر ضروری بنا دیا۔ پروفیسر اسلم لکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی بھر کی پونجی کالج پر لٹا چکے تھے۔ ان کے کفن و دفن کے لیے بھی ان کے گھر میں پونجی نہ تھی۔ اس موقع پر ان کے جگری دوست نواب محسن الملک نے کفن دفن کے مصارف ادا کیے۔ سر سید کا جسد خاکی اپنے تعمیر کردہ کالج کی مسجد کے شمالی حصے میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس وقت سر سید کی عمر 81 برس تھی۔ انہوں نے 1858 سے 1898 تک مسلسل 40 برس قوم کی بلوث خدمت کی۔ تعلیمی خدمات۔ سر سید احمد خان کی تمام اصلاحی جدوجہد کا مرکزی نقطہ مسلمانوں میں مغربی تعلیم کے حصول کا جذبہ اجاگر کرنا تھا، مگر 3 اسباب کی بنیاد پر مسلمان مغربی تعلیم کے خلاف تھے۔ اول یہ کہ وہ اس کو اپنی روایتی اسلامی تعلیم سے کمتر سمجھتے تھے۔ دوم یہ کہ تعلیم ان پر غیر ملکی طاقت مسلط کر رہی تھی۔ سوم، وہ سمجھتے تھے کہ انگریزی زبان سیکھنا اور مغربی علوم حاصل کرنا ان کے قومی وقار کے منافی تھا۔ سید احمد خان نے اپنے دور کے مسلمانوں کی تمام سماجی، سیاسی اور معاشی خرابیوں کا علاج تعلیم میں پایا۔ انہیں یقین تھا کہ اگر مسلمان تعلیم یافتہ ہو جائیں گے تو تمام خرابیاں دور ہو جائیں گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو مسلمان مٹ جائیں گے۔
دراصل تعلیمی پسماندگی کا مسئلہ ہندوؤں سے زیادہ مسلمانوں میں پیچیدہ تھا، کیونکہ مسلمانوں نے زمانے کی رفتار کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے قدیم طرز فکر اور طور طریقوں کو اپنائے ہوئے تھے۔ صفحہ نمبر 58۔ ہندوؤں میں انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی تحریک راجا رام موہن رائے اور کشیپ چندر سین نے پہلے ہی سے شروع کر رکھی تھی، اور ابتدائی دشواریاں ختم ہو چکی تھیں اور مناسب فضا پیدا ہو چکی تھی۔ سید احمد کی تعلیم سے دلچسپی 1857 کے فوراً ہی بعد شروع ہوئی، لیکن ان کے خیالات آہستہ آہستہ پروان چڑھے اور کئی برس بعد ان کے تعلیمی افکار نے تعلیمی تحریک کی شکل اختیار کی۔ نمبر 1، مدرسوں کا قیام۔ سر سید احمد خان نے اپنے تعلیمی منصوبے پر 1859 سے کام کرنا شروع کیا۔ اس سال انہوں نے مراد آباد میں، جہاں وہ تعینات تھے، فارسی کا ایک مدرسہ قائم کیا، مگر وہ چل نہ سکا۔ اگلے برس انہوں نے غازی پور میں ایک مدرسہ کی بنیاد ڈالی، جس میں انگریزی زبان کی تدریس نصاب تعلیم کا حصہ تھا، تھی۔ اردو، فارسی اور عربی کے ساتھ ساتھ سنسکرت زبان بھی پڑھائی جاتی تھی۔ اس کی دیکھ بھال راجا جے کشن داس کے سپرد تھی، جو ان کے قریبی دوست اور مددگار تھے۔ مدرسہ کا نام وکٹوریہ اسکول تھا۔ یہ ہائی اسکول کے درجہ تک پہنچا، اس لحاظ سے یہ تجربہ کامیاب رہا۔ نمبر 2، سائنٹیفک سوسائٹی کی تشکیل۔ سر سید احمد خان یہ حقیقت بخوبی سمجھتے تھے کہ برصغیر کے مسلمان جدید علوم کے حصول کے بغیر ترقی اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ کہ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ کچھ علمی اور تاریخی کتابیں انگریزی سے اردو زبان میں ترجمہ کرائی جائیں تاکہ مسلمان ان کو پڑھیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے 1863 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی نامی ادارہ قائم کیا، جو سماجی اور تعلیمی کام کا حصہ تھا۔ اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ جدید علوم کی معیاری کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جائے۔ اس کا دوسرا مقصد تھا کہ انگریزوں اور مسلمانوں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے، جہاں وہ مشترکہ مفادات کے بارے میں تبادلہ خیالات کر سکیں۔ اس باہمی میل جول سے دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کو فروغ حاصل ہوا۔ یہ سوسائٹی شمالی برصغیر میں سب سے پہلی علمی انجمن تھی۔ سر سید نے اس کے لیے عوامی حمایت حاصل کرنے اور اس کے اغراض و مقاصد کی اشاعت کے لیے کلکتہ کا دورہ کیا اور کئی مقامات پر پبلک جلسوں کو خطاب کیا۔ اس سوسائٹی کے صدر سر سید احمد خان تھے۔ سیکرٹری کے فرائض راجا جے کشن داس انجام دیتے تھے۔ وزیر ہند ڈیوک آف آرگنیل کو اس کا سرپرست بنایا گیا۔ جب سر سید کا علی گڑھ تبادلہ ہو گیا تو وہ سوسائٹی کا دفتر بھی ساتھ لے آئے، جہاں 14 فروری 1866 کو اس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ اس کے لیے ایک عمدہ عمارت بنی، ایک چھاپہ خانہ قائم ہوا، ترجمہ کرنے والوں کی ایک جماعت مقرر تھی۔ صفحہ نمبر 59۔ اس سوسائٹی نے چند برس کے اندر ہی تاریخی، اقتصادیات، زراعت اور کیمسٹری پر بہت سی مستند انگریزی کتابوں کے ترجمے شائع کیے۔ تاریخ میں ان کتابوں کا ترجمہ ہوا جو قوموں کے عروج و زوال پر بحث کرتی تھی۔ ان کتابوں کا ترجمہ اس قدر سلیس اور بامحاورہ ہوتا کہ پڑھنے والا یہ احساس بھی نہ کر پاتا کہ وہ اصل کتاب پڑھ رہا ہے یا اس کا ترجمہ۔ اس کے علاوہ سر سید اپنے گھر سوسائٹی کا ماہانہ اجلاس بلاتے، جہاں انگریز اور مسلمان اہل علم تحقیقی مقالے پڑھتے یا کسی موضوع پر تقریر کرتے تھے۔ اس کے بعد زیر بحث موضوع کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے، وہاں سائنسی تجربات بھی کیے جاتے تھے۔ صفحہ نمبر 59 جاری ہے۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا علی گڑھ منتقل ہونا۔ 1864 میں سید احمد کا تبادلہ علی گڑھ ہوا۔ چونکہ اس سوسائٹی کے روح رواں سید احمد تھے، اس لیے وہ ان کی غیر موجودگی میں خوش اسلوبی سے کام نہیں کر سکتے تھی، لہٰذا اسے علی گڑھ لایا گیا۔ علی گڑھ کے جج WJ برمبلی اس کے صدر منتخب ہوئے
انہوں نے سوسائٹی کے کاموں میں بڑی دلچسپی لی اور اس کی سرگرمیوں میں شریک ہوئے۔ تقریباً 30,000 کی مالیت سے سوسائٹی کے لیے ایک ایسا الگ عمارت تعمیر کی گئی۔ شمال مغربی اضلاع کے لیفٹیننٹ گورنر مسٹر ڈیسمنڈ نے عمارت کا سنگ بنیاد رکھا اور خود سید احمد نے عمارت کی تعمیر کی نگرانی کی۔ 14 فروری 1866 کو میرٹھ کے کمشنر مسٹر ولیمز نے عمارت کی افتتاحیہ رسم ادا کی اور سر سید احمد خان کی ان سنجیدہ کوششوں کی جو انہوں نے جدید تعلیم اور خیالات کو عام کرنے میں کی تھیں بہت تعریف کی۔ سائنٹیفک سوسائٹی بہت فعال تنظیم تھی۔ مہینے میں کئی بار اس کے جلسے ہوتے تھے اور عام دلچسپی کے موضوعات پر مضامین پڑھے جاتے تھے۔ ڈاکٹر کلکلی ہر ماہ علم طبیعت کے کسی نہ کسی پہلو پر تقریر فرماتے اور سامعین کے سامنے عملی تجربات کر کے دکھاتے تھے۔ سوسائٹی کا ماہانہ خرچ 500 روپے تھا، جو اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی رقم تھی۔ سید احمد خان کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزی کی قابل قدر تصانیف کا اردو زبان میں ترجمہ ہوا۔ سید احمد نے جن مضامین پر زور دیا یا میکینکس، برق، نیو میکس، نیچر فلسفی اور جدید زراعت ہے، صرف ریاضی پر انہوں نے 17 کتابیں مولوی ذکاء اللہ کو ترجمہ کرنے کے لیے دیں۔ تاریخ سے انہیں خاص مناسبت تھی۔ 1857 کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو ان کے سامنے تھا وہ قوم کے عروج و زوال کا تھا۔ اس زمانے کا ان کا کوئی مضمون ایسا نہیں ہے جس میں یہ سوال نہ چھیڑا گیا ہو۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو قوم دوسری اقوام کی تہذیب و تمدن سے فائدہ نہیں اٹھاتی وہ تنزل پذیر ہو جاتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ دنیا کی تاریخ کا علم بحران سے بچایا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 60۔ انہوں نے تاریخ کو انسانیت کے عروج و زوال کا ایک جیتا جاگتا بیان سمجھا جو موجودہ زندگی کے نقائص کو دور کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ وہ تاریخ جس میں ترتیب وار صرف بادشاہوں اور ان کی لڑائیوں کا ذکر ہو بے معنی اور فضول ہے۔ سید احمد خان کو رولن کی تصنیف کردہ قدیم اقوام کی تاریخ بہت پسند آئی کیونکہ قوموں کے ذہنی اور معاشرتی کارناموں کی تہوں تک رہنمائی کرتی تھی۔ انہوں نے الفنسٹن کی ہسٹری آف انڈیا، مالکم کی ہسٹری آف پرشیا اور رولن کی ہسٹری آف اینشنٹ ایجپٹ کا اردو میں ترجمہ کرایا۔ انہوں نے ان ترجموں کی نگرانی خود کی، مترجموں سے حواشی بھی لکھوائے اور زبان و بیان کی اصلاح کے علاوہ بعض ضروری مثالوں اور تصاویر کا بھی اضافہ کیا۔ 1866 میں سوسائٹی کے ذریعہ خریدے گئے اخباروں اور رسالوں کی تعداد 44 تک پہنچ گئی تھی۔ ان میں 18 اخبار و رسائل انگریزی زبان کے تھے اور بقیہ اردو، فارسی اور سنسکرت کے۔ نمبر 3، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر تمام 30 مارچ 1866 کو ایک ہفت روزہ اخبار نکالا جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کہلایا۔ ابتدا میں اس کا نام سائنٹیفک سوسائٹی میگزین تھا۔ یہ اخبار سنجیدہ اور ذمہ دار صحافت کا ایک اچھا نمونہ تھا۔ اس کے 2 مقاصد تھے: اول انگریزوں کو ہندوستانیوں کے جذبات اور احساسات سے آگاہ کرنا، اور دوم ہندوستانیوں کو انگریزی نظام حکومت سے واقفیت کرانا۔ بقول الطاف حسین حالی اس کی غرض و قائد انگریزی خیالات کو ہندوستانی رنگ میں اور ہندوستانی خیالات کو انگریزی رنگ میں ظاہر کر کے دونوں قوموں کو ملانا تھا۔ اس کے پہلے مضمون کا موضوع برطانوی پارلیمنٹ تھا۔ اس اخبار میں مضمون کا اصل انگریزی متن اخبار کے ایک کالم میں اور اس کا اردو ترجمہ دوسرے کالم میں چھاپا جاتا تھا۔ اس طرح انگریزی اور اردو دونوں زبانوں کے جاننے والے حسب ضرورت اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس میں معاشرتی، اخلاقی، علمی اور سیاسی مضمون چھپتے تھے۔ ابتدا میں زیادہ تر مضمون سر سید خود لکھا کرتے تھے۔ سائنٹیفک سوسائٹی میں پڑھے جانے والے تحقیقی رسالے اور عالمانہ تقریریں بھی اس اخبار میں
چھاپی جاتی جن سے ان کی افادیت کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ صفحہ نمبر 61۔ یہ اخبار ایسی صحافت کے وقار کا محافظ تھا، سنجیدگی اور متانت کو اس نے کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا، مذہبی جھگڑوں سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، خبریں معتبر ذرائع سے حاصل کی جاتی تھیں، اس نے حکومت اور سرکاری افسروں پر اعتدال سے نکتہ چینی کی۔ اس کی باقاعدگی کا یہ عالم تھا کہ اپنی 32 سالہ مسلسل اشاعت یعنی 1866 سے 1898 تک کے دوران ایک مرتبہ بھی ایسا نہ ہوا کہ وقت پر نہ چھپا ہو۔ اس اخبار نے سر سید کو بابائے اردو صحافت کا مقام دیا اور معاشرتی اصلاح کے شعبہ میں اہم کردار ادا کیا۔ گزٹ نے اہل علم کو سوسائٹی کی سرگرمیوں سے روشناس کرانے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ صفحہ نمبر 41 جاری ہے۔ جنگ آزادی 1857 یعنی وار آف انڈیپینڈنس 1857۔ انگریز جہانگیر بادشاہ کے عہد میں برصغیر میں تاجروں کے بیس میں داخل ہوئے اور مغلوں کی تجارتی مراعات سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 70 برس بعد ان کے دماغ میں سلطنت قائم کرنے کا سودا سمایا، لیکن شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے انگریزوں کو سرکشی کی سخت سزا دی۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو اپنا اعلی کار بنایا۔ بنگال کے نوجوان نواب سراج الدولہ نے ان کے خلاف فوجی کارروائی کر کے کلکتہ پر قبضہ کر لیا، لیکن میر جعفر اور ہندو فوجی سرداروں کی غداری کے سبب 23 جون 1757 کو جنگ پلاسی میں اس کو شکست ہوئی۔ بکسر کی جنگ میں قاسم کا بھی یہی حال ہوا۔ انگریزوں کے اقتدار کو نواب حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے للکارا، لیکن اپنوں کی غداری کے سبب وہ بھی اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہوئے۔ صفحہ نمبر 42۔ ستمبر 1803 میں انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور مغل بادشاہ شاہ عالم ان کا پنشر خوار بن گیا۔ مسلمان عوام نے سید احمد بریلوی کی قیادت میں تحریک جہاد شروع کی اور پنجاب سے سکھ حکومت کا خاتمہ کرنے کے بعد انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں اترنا چاہتے تھے، مگر مئی 1831 میں وہ بالا کوٹ کے مقام پر شہید ہو گئے، لیکن ان کی تحریک جہاد جاری رہی اور علاقے پنجاب کے بعد انگریزوں کو پریشان کرتی رہی۔ انگریزوں نے 1757 سے 1857 تک یعنی ایک صدی کے اندر تمام بر صغیر کو اپنی غلامی میں جکڑ لیا، لیکن 1857 میں ہی انگریزی اقتدار کو اکھاڑ پھینکنے کی ایک جاندار کوشش ہوئی۔ جنگ آزادی کی وجوہات۔ 1857 کی جنگ آزادی تاریخ بر صغیر کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ انگریز حکمرانوں کو بر صغیر سے نکال پھینکنے کی یہ آخری انقلابی تحریک تھی جس میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر حصہ لیا۔ جنگ آزادی ناکام ہوئی، اس کے بہت دور رس نتائج نکلے۔ جنگ آزادی کی یہ ناکامی ہمارے نصاب کا نقطۂ آغاز ہے، لیکن اس جد و جہد کے اسباب اور واقعات سمجھے بغیر ہم اس کے نتائج اور اثرات کو صحیح طور پر ذہن نشین نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان اسباب و واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن جنگ آزادی کی سیاسی، اقتصادی، مذہبی اور فوجی وجوہات نے جنم دیا۔ اس کا آغاز ہندوستانی سپاہیوں نے کیا، جلد ہی عوام اس میں شریک ہو گئے اور وہ علاقے جو ملک کی سیاسی زندگی پر اثر انداز ہوتے رہے اس تحریک کے سرگرم حصے بن گئے۔ ان وجوہات کا جائزہ درج ذیل ہے۔ اصول الحاق۔ لارڈ ڈلہوزی ایسی ریاستوں کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک ایسی پالیسی بنائی اور طے کر دیا کہ جس مقامی حکمران کا وارث نہ ہو اس کو مصنع بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نیز جس علاقہ میں بد انتظامی ہو اس کو انگریزی حکومت میں مدغم کیا جا سکے گا۔ اس نئی پالیسی کو اصول الحاق کا نام دیا گیا۔ اس پالیسی کا اطلاق ریاست اودھ جھانسی کی رانی اور بہادر شاہ ظفر پر ہوا۔ اودھ کے نواب جس کو کمپنی بادشاہ تسلیم کر چکی تھی معزول کر دیا گیا اور اودھ کو انگریزی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ اس کا اخلاقی اور سیاسی اعتبار سے کوئی جواز نہ تھا۔ اس کی وجہ سے عوام میں انگریزوں کے خلاف سخت نفرت پیدا ہوئی۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی نے دھمودھر راؤ کو اپنا متنبع بنانا ہندوؤں کے مذہبی فرائض میں شامل تھا۔ انگریزوں نے اس پر اعتراض کیا اور اس کی اجازت نہ دی۔ لکشمی بائی انگریزوں کے خلاف ہو گئی۔ صفحہ نمبر 43 یعنی 43۔
پیشوا باجی راؤ کے متنبع نانا صاحب کی 10,000 پاؤنڈ سالانہ پینشن بھی بند کر دی گئی اور بہانہ یہ بنایا کہ پیشوا اتنی بھاری جائیداد چھوڑ کر مرا ہے کہ نانا صاحب کو مزید روپے کی ضرورت نہیں۔ نانا صاحب نے عظیم اللہ خان کو اپنا وکیل بنا کر انگلستان بھیجا، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ بادشاہ شاہ ظفر کی خدمت میں بادشاہ ظفر کی انگریز نمائندہ نذرانہ پیش کیا کرتا تھا، وہ بھی اس قانون سے محفوظ نہ رہا۔ انگریزوں نے بادشاہ پر واضح کر دیا کہ آپ کے بعد شہنشاہیت ختم ہو جائے گی اور بادشاہ کی اولاد کو قلعہ سے باہر سکونت اختیار کرنا پڑے گی۔ اس بات کا کوئی اخلاقی جواز نہ تھا۔ اس پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں کے خلاف نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ والیان ریاست کی ناراضگی۔ اصول الحاق کی پالیسی والیان ریاست کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ چارلس نیپر کے ہاتھوں سندھ کی آزادی کا خاتمہ ہوا۔ حیدرآباد سے برار کا صوبہ چھین لیا گیا۔ مینا کے راجہ کی ریاست میں 158 دیہات تھے، جن میں سے 116 کو بحق سرکار ضبط کر لیا گیا۔ والیان ریاست نے محسوس کیا کہ ان کا مستقبل محفوظ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جنگ آزادی 1857 کی حوصلہ افزائی اور پشت پناہی کی۔ جاگیروں کی ضبطی۔ مغلیہ عہد میں اشراف کو جاگیریں دی جاتی تھیں۔ یہ جاگیریں ذریعہ آمدنی ہونے کے علاوہ وجہ عزت بھی ہوتی تھیں۔ انگریزوں نے ایسی 20 جاگیریں ضبط کر دیں، یعنی 20,000 معزز امراء اور ان کے متعلقین ان کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے بندوبست دور میں مالیہ اکٹھے کرنے والے ہندو ٹھیکیداروں کو اراضی کا مالک قرار دے کر رہی صحیح جاگیروں کا بھی خاتمہ کر ڈالا۔ یہی جاگیردار جنگ آزادی 1857 کے قائد تھے۔ معاشی استحصال یعنی اکنامک ایکسپلائٹیشن۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب مقامی حکمرانوں کو شکست دی تو ان سے کثیر زر تاوان حاصل کیا، اور اگر کسی حکمران کی فوجی اور سیاسی امداد کی جاتی تو اس کے بدلے سرمایہ وصول کیا جاتا۔ جن ریاستوں کو براہ راست اپنی تحویل میں لیا وہاں زبردست محصولات عائد کر کے دولت لوٹی۔ ویسے تو انگریز برصغیر میں تجارت کی غرض سے آئے تھے، لیکن انہوں نے برصغیر کو سونے کی چڑیا سے تشبیہ دی اور زیادہ سے زیادہ سرمایہ لوٹنا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے انہوں نے ہر جائز اور ناجائز حربہ کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ صفحہ نمبر 44۔ دیسی صنعت کی تباہی۔ انگریزوں نے مختلف حربوں کو استعمال کرتے ہوئے مقامی صنعتوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ انگریز کمپنی یہ چاہتی تھی کہ ہندوستان کو اپنے ملک کے سامان تجارت کے لیے ایک منڈی بنایا جائے۔ وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا ہو۔ کاریگروں پر مختلف مظالم ڈھائے گئے، صنعتوں کو بری طرح تباہ کر دیا گیا۔ اس طرح برطانوی مال برصغیر کی منڈیوں میں بکنے لگا، برصغیر کی دولت تیزی سے برطانیہ پہنچائی جانے لگی اور مقامی آبادی کو روزگار اور دیگر بنیادی ضروریات سے محروم کر دیا گیا۔ اسی طرح کمپنی نے بیرونی تجارت پر بھی اجاراداری قائم کر لی۔ وہ لوگ جو نسل در نسل بین الاقوامی تجارت کرتے تھے وہ بالکل بیکار ہو گئے۔ اس طرح اندرونی اور بیرونی تجارت انگریزوں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ اس طرح وہ برطانوی مصنوعات کو منمانی قیمت پر فروخت کرنے اور ہندوستانی خام مال اپنی پسند کی قیمتوں پر خریدنے لگے۔ تجارت پر انگریزوں کا قبضہ۔ برصغیر کی تجارت پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ انگریز تاجر خوشحال تھے، جبکہ دیسی تاجر معاشی بدحالی کا شکار تھے۔ انگریز ہر جائز طریقہ سے دولت حاصل کرنے میں مشغول تھے۔ انگریز ہر ناجائز طریقہ سے دولت حاصل کرنے میں مشغول تھے۔ وہ تجارتی ٹیکس بھی ادا نہ کرتے تھے، منہ مانگی قیمت وصول کرتے تھے اور کم قیمت پر مال خریدتے تھے، اور ہندوستانی تاجر تباہ ہوتا چلا گیا۔ دوامی بندوبست کی وجہ سے حکومت کو ایک مستقل آمدنی کا یقین ہو گیا تھا، لیکن عوام کے حقوق کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ عوام کی معاشی حالت پر اس کے برے اثرات مرتب ہوئے۔ اس بندوبست میں زمین کے ہر ٹکڑے پر ہر سال مالیہ لیا جاتا تھا۔ بنجر زمین پر بھی مالیہ دینا پڑتا تھا۔ مالیہ کی شرح بہت زیادہ تھی۔ ہندو ٹھیکیدار زمین کے مالک بن گئے اور مزارعین کی حالت خراب سے خراب ہوتی گئی۔ بے روزگاری۔ انگریز حکومت کا اثر یہ ہوا کہ اعلیٰ آدمی ناقابل اعتماد ہو گیا۔
اس کو کوئی ذمہ داری کا منصب نہ سونپا گیا۔ ہندوستانیوں کو صرف ادنا قسم کی ملازمتیں دی گئیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے روزگاری میں اضافہ ہوا، اور اس بے روزگاری نے عوام کو ذہنی طور پر باغی اور انقلابی بنا دیا، اور انقلابی فوجوں میں بھرتی ہونے پر مجبور ہو گئے۔ صفحہ نمبر 45، اسٹیمپ ایکٹ۔ 1829 میں حکومت نے اسٹیمپ ایکٹ نافذ کیا۔ اس کی روح سے عدالتی کاغذات پر اسٹیمپ یعنی مہر لگانا ضروری تھا۔ یہ رعایا پر بیجا بوجھ تھا۔ قدیم زمانے میں برصغیر کے باشندوں کو مفت انصاف حاصل تھا۔ وہ کسی طرح بھی ایسی حکومت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو انہیں انصاف بھی قیمتاً مہیا کرے۔ معاشرتی وجوہات۔ مقامی باشندوں سے توہین آمیز سلوک۔ کمپنی کی حکومت نے ابتدا ہی سے نسلی امتیاز کی پالیسی اختیار کر رکھی تھی۔ ہر معاملے میں گورے کو کالے پر ترجیح دی جاتی تھی۔ سر سید احمد خان اسباب بقا بغاوت ہند میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اشراف آدمی کی ایک چھوٹے سے یورپین کے سامنے ایسی بھی قدر نہیں جیسی ایک چھوٹے یورپین کی ایک بڑے ڈیوک کے سامنے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ ایک اشراف اہلکار کے سامنے بسل پڑ رہا ہے اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر باتیں کر رہا ہے، اور صاحب کی بدمزاجی اور سخت کلامی سے دل میں روتا ہے۔ ہائے افسوس، روٹی اور کہیں نہیں ملتی، اس نوکری سے تو گھاس کھودنی بہتر ہے۔ ثقافتی ورثے کی تضحیک۔ ہندوستانی اور خاص طور پر مسلمانوں کے ثقافتی ورثہ کی تضحیک کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے ماضی پر کیچڑ اچھالا گیا، ان کی تاریخ کو ظالمانہ قرار دیا گیا، اور ڈیماکلے نے لکھا کہ مشرقی علوم کے تمام ذخائر اتنی اہمیت بھی نہیں جتنی مغربی علوم کی ایک کتاب کی۔ ان چیزوں کا رد عمل ناگزیر تھا کیونکہ یہاں کے ہندو اور مسلمان سبھی اپنے اسلاف کی قدر کرتے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی۔ انگریزوں نے برصغیر کی حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے وہ انہیں اپنا دشمن گردانتے تھے اور انہیں معاشی طور پر تباہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ عیسائی مشنریوں کو بھی مسلمانوں میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا اور اپنی عظمت ماضی کو بحال کرنے کے خواہش مند تھے۔ صفحہ نمبر 46، مذہبی وجوہات۔ عیسائیت کی تبلیغ۔ انگریزی حکومت نے اپنے ابتدائی دور میں عوام کے مذہبی جذبات کو مطمئن رکھنے کے لیے عیسائی مشنریوں کو برصغیر میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن 1813 کے بعد یہ پالیسی بدل گئی۔ برصغیر میں عیسائی مشنری قائم کرنے کی اجازت دے دی گئی اور ان کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہو گئی۔ انگریز افسر خود عیسائی لٹریچر تقسیم کرتے تھے۔ تبدیلی مذہب کو سہل تر بنانے کے لیے حکومت نے قانون وراثت میں تبدیلی کر دی۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اس قانون کو منسوخ کر دیا، جس کی روح سے کوئی شخص تبدیلی مذہب کے بعد اپنے باپ کے ورثے کا حقدار نہیں رہتا۔ جب حکومت کے ہاتھ سے محکوم کا مذہب محفوظ نہ ہو تو بغاوت کے احکامات بڑھ جاتے ہیں، بغاوت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کتاب میں مس پرنٹنگ اور کتابت کی غلطیاں تفصیل میں ساتھ ساتھ کرتا جا رہا ہوں، تو بغاوت کے احکامات لکھے ہیں، برابر یہ ہے بغاوت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دینی تعلیم کا خاتمہ۔ مسلمانوں کے عہد میں تعلیم و تعلم کی نگرانی علماء اور مذہبی سربراہوں کے ہاتھ میں تھی، اور اس مقصد کے لیے ان کے نام بڑی بڑی جاگیریں تھیں۔ انگریز حکومت نے ان اوقاف پر قبضہ کر لیا۔ سرکاری مدرسوں میں نصاب کو یکسر بدل دیا۔ عربی اور فارسی کی قدر کم ہو گئی۔ فقہ اور حدیث کی تعلیم یکسر جاتی رہی۔ مذہبی احکام کے خلاف قوانین۔ کمپنی کی حکومت نے ملک میں نافذ اسلام کے دیوانی اور فوجداری قوانین کو ختم کر ڈالا۔ زنا کو فوجداری مقدمہ کی بجائے دیوانی قرار دیا گیا، یعنی کسی شخص کو زنا پر جسمانی سزا نہ دی جا سکتی تھی۔ اس قانون کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک دیوانی مقدمہ کا فیصلہ ہوتا تھا، عورت غاصب کے ہاں 2-3 بچے جن چکی ہوتی تھی۔ جیل خانوں میں تمام قیدیوں کو ایک ہی باورچی خانے کی پکی ہوئی روٹی دی جانے لگی۔ یہ ہندوؤں کی چھوت چھات کے خلاف تھا۔ اسی طرح بیوہ عورتوں کی شادی کا قانون نافذ کیا گیا، یہ ہندوؤں کے خلاف تھا۔ صفحہ نمبر 47، اصلاحات کے متعلق غلط فہمی۔ انگریز حکومت برصغیر میں اصلاحات نافذ کر رہی تھی اور نئی ایجادات ہو رہی تھیں۔ عوام کا ایک طبقہ ان کو
اپنا رہا تھا۔ عوام نے ریلوے، تار، ڈاک خانہ وغیرہ 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 غرض ہر نئی چیز کو عیسائیت کی اشاعت کی ایک چال قرار دیا۔ تحریک جہاد۔ سید احمد شہید بریلوی کی تحریک جہاد ابھی تک زندہ تھی۔ اس کے حامی لوگوں کو حصول آزادی کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔ وہ جہاد کا آغاز کرتے تھے اور لوگوں کو سرفروشی کے لیے تیار کرتے تھے۔ وہ لوگ جو اس تحریک سے متاثر تھے، انہوں نے جنگ آزادی 1857 میں جوش و خروش سے حصہ لیا۔ عیسائی مشنریاں یعنی کرسچن مشنریز۔ 1812 میں برطانوی کمپنی نے عیسائیت کے فروغ کے لیے عیسائی مشنری اداروں کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ ان کی سرپرستی بھی شروع کر دی تھی۔ عیسائیت کو پھیلانے کے لیے سرکاری اداروں کی مدد سے عیسائی لٹریچر لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا۔ خاص طور پر سرکاری ملازمین کو عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اس حوالے سے سر سید احمد خان نے اس پالیسی کا ثبوت پادری ایڈمنڈ کا مراسلہ جو اس نے عوام اور خاص طور پر تنخواہ دار ہندوستانیوں کے نام بھیجا تھا، اس کو اپنی کتاب رسالہ اسباب بغاوت ہند میں نقل کیا ہے۔ اس مراسلے میں کہا گیا تھا کہ چونکہ برصغیر میں ایک سیاسی نظام رائج ہو گیا ہے، آمد و رفت کے ذرائع کو تمام علاقوں میں ترقی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جدید سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں جن سے عوام میں یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اب یہ بھی ضروری ہے کہ ہندوستانی عوام عیسائیت کے پیروکار بن جائیں۔ ایسے لوگ جنہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا، ان کے لیے کمپنی نے ملازمتوں کے بہترین مواقع پیدا کیے اور لوگوں کو معاشرتی لحاظ سے بہتر مقام دیا جانے لگا۔ عیسائی مشن کھلم کھلا عوام کو اپنے مذہب کے حق میں ترغیب دینے لگے۔ ان مقاصد کے لیے تعلیمی اداروں کو قائم کیا جانے لگا۔ مغربی تعلیم کی آڑ میں عیسائیت کی تعلیم طلباء و طالبات کو دی جانے لگی۔ فورٹ ولیم کالج اور دیگر سرکاری تعلیمی اداروں میں ادارے کے سربراہ یعنی پرنسپل کا عہدہ پادری کے لیے وقف تھا۔ عیسائی مبلغ گاؤں میں جاتے اور عیسائیت کا پرچار کرتے تھے اور جہاں کہیں انہیں بہتر حالات نظر آتے وہ اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیتے۔ 1854 تک 142 گرجے تعمیر کیے جا چکے تھے۔ صفحہ نمبر 48۔ عیسائی مشنریوں نے اسلام کو تنقید کا نشانہ بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ناروا اور ناقابل برداشت جملے کہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں۔ مسلم علماء اور پادریوں کے درمیان مباحثے ہوئے۔ ان سرگرمیوں کے نتیجہ میں انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت میں شدید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایسے میں برطانوی حکومت نے مختلف قسم کے قوانین بنائے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی گئیں اور ان کے جذبات کو مجروح کیا گیا۔ ایسے میں مسلمانوں میں مختلف خدشات پیدا ہوئے۔ سر سید نے اپنی کتاب رسالہ اسباب بغاوت ہند میں بتایا ہے کہ اس دور میں مشنری اسکول شہر اور دیہاتوں میں بکثرت کھولے گئے اور انگریز حکام ترغیب دیتے تھے کہ لوگ اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجیں۔ مذہبی کتاب سے امتحان ہوتا تھا اور کم عمر بچوں سے اس قسم کے سوال پوچھے جاتے تھے کہ تمہارا خدا کون ہے؟ تمہیں نجات دلانے والا کون ہے؟ اگر بچے عیسائی مذہب کے مطابق جواب دیتے تو انہیں زیادہ نمبر ملتے تھے۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ مشنریاں مسلمانوں کے مذہب کو ختم کرنا چاہتی ہیں اور عیسائیت کا پرچار کر رہی ہیں تو انہوں نے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح مسلمانوں نے جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ صفحہ نمبر 48 جاری ہے۔ 3 چند دیگر وجوہات یعنی some other causes۔ مسلمان جو صدیوں تک برصغیر کے حکمران رہے تھے لیکن کمپنی کی حکومت کے قیام کے بعد وہ معاشرے میں اپنی عزت و وقار کھو بیٹھے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے رسوم و رواج طور طریقوں کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ گوروں کو برتر مخلوق کا درجہ حاصل ہو گیا اور کالوں سے امتیازی سلوک کیا جانے لگا۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے مسلمانوں کا معاشرتی مقام بہت بلند تھا۔ انہیں اعلیٰ مناصب پر فائز کیا جاتا تھا اور انہیں حکمران قوم کی حیثیت میں بڑا وقار حاصل تھا، لیکن کمپنی کی حکومت میں وہ اپنا اعلیٰ مقام کھو بیٹھے اور اعلیٰ قسم کی نوکریوں میں وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ معاشرتی، سیاسی، تعلیمی، مذہبی اور معاشی اسباب نے بھی اندر ہی اندر بڑھنا شروع کر دیا اور عوام حکومت سے نالاں دکھائی دیتے تھے۔ اس دوران کمپنی کے مقامی فوجیوں میں بے اطمینانی اور اضطراب پیدا ہوا جو جنگ آزادی کا
فوری سبب بنا۔ تاہم برطانوی کمپنی نے برصغیر کے مختلف حصوں میں جو فوجی کامیابیاں حاصل کی تھیں اور علاقوں پر قبضہ کیا تھا، اس میں مقامی فوجیوں کا ہی ہاتھ تھا۔ یہ پیشہ ور فوجی پوری وفاداری کے ساتھ کمپنی کی خاطر لڑتے رہے اور اس کے فوجی، سیاسی اور معاشی مقاصد کو پورا کرتے رہے۔ صفحہ نمبر 49۔ لیکن کمپنی نے ان پر مکمل اعتبار کبھی نہ کیا۔ آرادوں پر انگریزوں ہی کو متعین کیا گیا، جبکہ مقامی سپاہیوں کو معمولی سپاہی کا درجہ حاصل رہا۔ اس سلوک سے بھی وہ بہت مایوس تھے۔ سپاہیوں کو اپنی کم تنخواہ اور ملازمت کی شرائط کے بارے میں بھی شکایتیں تھیں۔ مقامی سپاہیوں کو بعض اوقات ایسے احکامات پر بھی عمل کرنا پڑتا تھا جو ان کے مذاہب اور رسوم و رواج کے خلاف ہوتے تھے، لیکن حکومت نے کبھی بھی ان کے مذہبی جذبات کا خیال نہ رکھا اور ہمیشہ اپنا حکم منوایا۔ اس طرح سپاہیوں میں بغاوت پیدا ہوئی۔ ان تمام وجوہات کے علاوہ جھانسی کی رانی، مرہٹا پیشوا، راجہ ناگپور، راجہ ستارارن، نواب اودھ اور کئی دوسرے حکمرانوں کو کمپنی نے ایک کے بعد دیگر مختلف بنیادوں اور بہانوں سے اقتدار سے الگ کر دیا۔ اس طرح یہ سب لوگ ایک جگہ پر متحد ہو گئے اور انگریزوں کے مقابلے آ گئے۔ خاص طور پر مسلمانوں کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ ان کا اقتدار ان سے چھینا جا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جنرل بخت خان جیسے بہادر مسلم اقتدار کی بحالی کے لیے میدان میں اتر آئے۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی جو معمولی حیثیت رہ گئی تھی، وہ بھی مسلمانوں کی جدوجہد کا بڑا سبب بنی۔ سیاسی اعتبار سے مقامی حکمران سب کچھ کھو چکے تھے۔ اس طرح ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا اور وہ انگریزوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کا سب سے بڑا سبب یہ تھا، برصغیر کے عوام آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ انگریزوں کی غلامی سے نکلنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اس جدوجہد میں شریک ہوئے۔ جنگ آزادی کے عام واقعات۔ فوجیوں نے میرٹھ چھاؤنی میں کارتوس چلانے سے انکار کر دیا، جس پر ان کو سخت سزائیں دی گئیں۔ 10 سال قید و مشقت کی سزا سنائی گئی۔ مقامی لوگ اس واقعے سے بھڑک اٹھ گئے۔ دوسرے دن انگریز جب اپنی عبادت کے لیے گرجا گھروں میں جا رہے تھے، سپاہی نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بے شمار انگریزوں کو قتل کر دیا گیا، تار کاٹ دیے گئے، جنگلوں، ہوٹلوں اور دفتروں کو نظر آتش کر دیا گیا، ریلوے لائنوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ میرٹھ کے بعد یہ ہنگامے دہلی میں ہوئے۔ دہلی کے انگریز افسر نے ان باغیوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ میرٹھ سے آئے ہوئے یہ لوگ نعرے لگا رہے تھے، انگریزی حکومت غارت ہو اور بہادر شاہ کی فتح۔ دہلی کی فوج میں شامل مسلمان سپاہی ان باغیوں کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ صفحہ نمبر 50۔ اور دہلی کے تمام انگریز افسروں کو گولی مار دی۔ میرٹھ کے توپ خانے سے شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ 16 مئی 1857 کو دہلی مسلمانوں کے ہاتھوں میں مکمل طور پر آ گیا اور بہادر شاہ ظفر کو دہلی کا شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ میرٹھ اور دہلی کی طرح شمالی ہندوستان میں بھی آزادی کی جنگ کی جوالا بھڑکی۔ اودھ اور کانپور میں جھڑپیں ہوئیں۔ انگریزوں نے حریت پسندوں کا مقابلہ مالوا اور بندھیل کھنڈ میں کیا۔ انگریزوں کو جھانسی کے مقام پر فتح ہوئی۔ گوالیار میں انگریزوں اور حریت پسندوں کی بڑی خوفناک جنگ ہوئی۔ شائستہ توپی کو پھانسی دے دی گئی۔ رانی جھانسی ماری گئی۔ ریاست حیدرآباد اور نیپال نے انگریزوں کی مدد کے لیے فوجیں بھیجیں۔ انگریزوں کو تمام مراکز پر فتح ملی اور حریت پسندوں کو وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے اثرات و نتائج۔ 1857 کی جنگ آزادی عملی طور پر ناکام ہو گئی تھی، لیکن ہندوستان کی تاریخ پر اس کے فوری اور دور رس نتائج مرتب ہوئے۔ نمبر 1، ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ظالمانہ اور جابرانہ حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کی جگہ برطانوی حکومت برسر اقتدار آئی اور پارلیمنٹ نے جگہ سنبھالی۔ فوری طور پر ایک ایکٹ بنایا گیا جس کی روح سے نئے نظام کی بنیاد رکھی گئی، جس میں وائس رائے، سیکرٹری آف اسٹیٹ اور ان سے متعلق کونسلوں کے دائرہ اختیار کا تعین کیا گیا۔ 2، نرم رویہ۔ حکومت برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے برعکس مقامی لوگوں سے نرم رویہ اختیار کیا۔ الحاقات کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ مقامی حکمرانوں کی خوشی کے لیے زیادہ مراعات ان کو فراہم کی جانے لگیں۔ 3، عوام پر اثرات۔ جنگ آزادی ناکام ہو گئی، لیکن اس شعلے سے جو چنگاریاں بھڑکیں وہ برصغیر کے باشندوں کے دلوں میں سلگتی رہیں۔ جنگ میں غداری کا سارا الزام مسلمانوں پر عائد کر دیا گیا
اور ان پر خوب ظلم و ستم توڑے گئے، جس سے ان کے دل میں آزادی کے حصول کی لگن پیدا ہوئی جس کو کوئی بھی ختم نہ کر سکا۔ صفحہ نمبر 51۔ غلامی کی زندگی سے لوگ تنگ آ چکے تھے، انہوں نے ہر قسم کی قربانی دینے کا عہد کیا۔ مقامی لوگوں میں سیاسی شعور بڑھتا گیا، اپنے حقوق کی پہچان ہوتی گئی، اور یہی احساس آگے چل کر باقاعدہ تحریک آزادی کی شکل اختیار کر گیا۔ صفحہ نمبر 51 ہی جاری ہے۔ نمبر 4، مسلمانوں پر اثرات۔ حریت پسندوں کے ان گروہوں میں مقامی لوگوں میں سے ہندو اور مسلم دونوں ہی شامل تھے، لیکن جنگ آزادی کے بعد ہندو پھر سے انگریزوں کی چاپلوسی کرنے لگے اور جنگ کی ساری ذمہ داری مسلمانوں پر عائد کر دی کہ مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لیں، زمینداریاں اور نوابیاں ختم کر دی گئیں، ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا، بے تحاشا لوگوں کو پھانسیاں دے دی گئیں اور کثیر تعداد میں لوگوں کو باغی کہہ کر قید کر دیا گیا۔ ایسے میں سر سید احمد خان کی حکمت عملی نے مسلمانوں کو ختم ہونے سے بچا لیا اور مسلمانوں کے دلوں میں آزادی کی شمع جلنے لگی۔ انہیں مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا اور نہ صرف تمام ہندوستان کے لیے آزادی حاصل کی بلکہ اپنے لیے الگ وطن حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ آزادی کی اس جدوجہد میں مسلمانوں کو سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسے بلند پایہ رہنماؤں کی قیادت حاصل رہی اور آخرکار یہ کارواں 1947 کو اپنی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں برصغیر کے تمام باشندوں کی طرف سے ایک مشترکہ کوشش تھی۔ برصغیر کے عوام یہ چاہتے تھے کہ وہ غلامی سے چھٹکارا حاصل کریں اور اپنے معاشی، معاشرتی، مذہبی، تعلیمی اور سیاسی حالات کو اپنی پسند کے مطابق ڈھالنے کے لیے جنگ کا فیصلہ کیا جائے۔ انگریزوں کے خلاف مسلمان اور ہندو متحد ہو گئے۔ مسلمانوں نے ہندو عناصر سے قریبی تعاون حاصل کیا۔ ہندو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مسلمانوں سے تعاون پر آمادہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی اودھ، میرٹھ، بارک پور اور دیگر شہروں میں آزادی کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اجمیر، دہلی، جھانسی، کانپور اور کئی دوسرے شہروں اور چھاؤنیوں میں سپاہی اپنے غیر ملکیہ گاؤں کے غلامی سے چھٹکارا پانے کے لیے میدان عمل میں نکل آئے۔ سپاہیوں نے دہلی کا رخ کیا اور مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو اپنا سربراہ اور سرپرست بنایا۔ برصغیر میں کئی نواب اور راجے اس جدوجہد میں شریک ہو گئے کیونکہ ان کے حقوق کو کمپنی نے غصب کیا ہوا تھا۔ علماء کرام نے بھی اس جنگ میں بڑا فعال کردار ادا کیا۔ انہوں نے جنگ آزادی کی حمایت میں فتوے دیے اور ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر آزادی کی کوششوں میں شریک کرنے کے لیے مسلم عوام کو آمادہ کیا۔ صفحہ نمبر 52۔ اودھ سے مجاہدین نے دہلی کا رخ کیا۔ جنرل بخت خان نے مسلم مجاہدوں کے اندر آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ بہت سے مقامات پر انگریزوں کے ساتھ جنگ چھڑ گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انگریز پسپا ہونا شروع ہو گئے، لیکن انگریزوں نے رشوت اور غداروں کا سہارا لیا، درباریوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کیے۔ پنجاب سے سکھوں کی مدد حاصل کی، بادشاہ کے دربار میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور حریت پسندوں کو آپس میں لڑایا گیا۔ بالآخر انگریزوں کی سازشیں کامیاب ہوئیں اور برصغیر میں آزادی کی جنگ کا نتیجہ شکست میں نکلا اور مسلمان حکمران سے محکوم بن کر رہ گئے۔ انگریزوں نے سارے برصغیر پر قبضہ کر لیا۔ جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں۔ اگرچہ جنگ آزادی میں ہندوؤں نے مسلمانوں کا پورا ساتھ دیا تھا، لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو ہندوؤں نے ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی اور خود بری ذمہ ہو گئے۔ اس دور میں مسلمانوں کو ہر شعبۂ زندگی میں شدید مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا اور برصغیر کو براہ راست تاج برطانیہ کے ماتحت کر دیا گیا۔ آخری مغلیہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا اور رنگون میں جلا وطن کر دیا گیا۔ شاہی خزانے کو لوٹ لیا گیا، مغل شہزادوں کو قتل کر دیا گیا۔ مسلمان جو صدیوں سے اپنی سرزمین پر بسنے والی دوسری قوموں پر سیاسی برتری رکھتے تھے، 1857 کے بعد وہ بری طرح دب چکے تھے۔ سیاسی حقوق اور اقتدار میں ان کا کوئی
حق نہیں رہ گیا تھا۔ انہیں اعلیٰ انتظامی، سیاسی اور فوجی عہدوں سے محروم کر دیا گیا تھا۔ وہ قوم جو کئی صدیوں تک برصغیر کی حکمران رہی تھی، اب محکوم بن کر رہ گئی تھی۔ انگریزوں کے نزدیک اس غدر کے ذمہ دار صرف مسلمان تھے، اس لیے مسلمانوں کو بے دریغ سزائیں دی جانے لگیں۔ ایک فوجی کمیشن اس مقصد کے لیے قائم کیا گیا، جس کی عدالتی کارروائی برائے نام ہی ہوتی تھی۔ جو بھی مسلمان اس کمیشن میں لایا جاتا، اس کو پھانسی کی سزا دی جاتی۔ جج انصاف کی بجائے انتقامی جذبے سے کام لیتے تھے۔ رسمی سی کارروائی کے بعد موت کی سزا سنائی جاتی تھی اور حریت پسندوں کو گولی مار دی جاتی تھی یا پھر پھانسی دے دی جاتی۔ مسلمانوں کے خلاف انگریزوں نے اپنے اہلکاروں کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی کہ وہ جس طرح چاہیں انہیں سزا دیں۔ تمام اخبارات میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ سازشی اور فتنہ پرداز لکھا گیا۔ مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا گیا، ان کی جائیدادوں کو لوٹ لیا گیا، عورتوں کو بے عزت کیا گیا۔ مغلیہ عہد میں مسلمان بہت خوشحال تھے، ان کے وسیع کاروبار تھے اور وہ اعلیٰ انتظامی عہدوں پر متعین تھے۔ صفحہ نمبر 53۔ لیکن جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمان معاشی طور پر تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ ان کی جائیدادوں اور جاگیروں کو ضبط کر لیا گیا، ملازمتوں سے نکال دیا گیا۔ ایسے مسلمان جو فوج میں ملازم تھے وہ تو بالکل بے روزگار ہو کر رہ گئے۔ سرکاری ملازمتوں میں غیر مسلموں کو ترجیح دی جانے لگی۔ اس طرح مسلم قوم معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہو گئی۔ مسلمان کوڑی کوڑی کے محتاج ہو کر رہ گئے اور ایسے لوگوں کو بھی انتقامی کارروائیوں کا حصہ بنایا گیا جنہوں نے جنگ میں بالکل حصہ نہیں لیا تھا۔ مسلمانوں کو صنعت و حرفت، زمینداری، جاگیرداری، ملازمت وغیرہ ہر شعبے میں نظر انداز کیا گیا۔ معاشرتی اعتبار سے بھی مسلمانوں کا کوئی معیار نہ رہا۔ مسلمانوں نے انگریزوں سے بچنے کے لیے اپنے نام تبدیل کر لیے، غرض یہ کہ انگریز، ہندو اور سکھ تینوں نے مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا اور مسلمان معاشی بدحالی کے ساتھ گھٹیا مقام پر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ ولیم ہنٹر نے اپنی ایک کتاب میں مسلمانوں کے بارے میں اس طرح لکھا ہے کہ مسلمان چند سال پہلے برصغیر میں سب سے نمایاں قوم کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن 1857 کے بعد وہ عتاب کا نشانہ بنے۔ ان سے جاگیریں، جائیدادیں اور سرکاری ملازمتیں چھین لی گئیں، جس سے مسلمانوں کا معاشرتی مقام بری طرح متاثر ہوا۔ ایسے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو مزید نقصان پہنچایا اور حکومت کی سرپرستی کے ساتھ وہ مقام حاصل کر لیا جو کبھی مسلمانوں کے پاس ہوتا تھا۔ جب مسلمانوں سے اقتدار چھین لیا گیا تو پھر ان کے مذہب اور عقائد کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اس سلسلے میں عیسائی مشنریوں اور ہندو مذہبی تنظیموں نے اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی حکومت کے دوران رواداری کے اصولوں کو خاص اہمیت حاصل رہی، لیکن جب غیر مسلم برسر اقتدار آئے تو انہوں نے رواداری اور مذہبی جذبات کا احترام نہ کیا۔ مسلمانوں کے مذہبی اداروں اور مساجد اور مدرسوں کو بند کر دیا گیا۔ زیادہ تر مساجد کو تالے لگا دیے گئے، یہاں تک کہ مسلمان باجماعت نماز بھی ادا نہیں کر سکتے تھے۔ انگریزوں نے مسلمانوں اور ان کے مذہب کو نقصان پہنچانے کے لیے منظم پالیسیاں بنائیں۔ عیسائی مشنریوں کی اسلام دشمن سرگرمیوں کی وجہ سے مسلم آبادی بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن وہ اپنے عقائد کی دفاع میں کچھ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ انہیں مجبوراً سب کچھ برداشت کرنا پڑا اور ان کے اندر نفرت کا لاوا پکتا رہا۔ عیسائیوں سے نفرت اور دور رہنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور اس طرح مسلمان سیاسی، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے مزید پسماندہ ہوتے چلے گئے۔ مسلمان مغربی تعلیم کے خلاف تھے، جبکہ ان کا اپنا نظام تعلیم تقریباً ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو چکی تھی۔ صفحہ نمبر 54، جس سے تعلیمی میدان میں ایک وسیع خلا پیدا ہو گیا تھا۔ ایک طرف تو اسلامی درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہو گیا اور دوسری طرف مسلمانوں نے اپنے بچوں کو مغربی تعلیمی اداروں میں نہ بھیجا۔ اس طرح مسلمانوں پر تعلیم کے دروازے بند ہو کر رہ گئے۔ مسلمان قوم جو تعلیم میں دیگر اقوام سے آگے تھی، اب وہ تعلیم میں بہت پیچھے رہ گئی تھی، جبکہ ہندوؤں نے جدید تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی۔ اس طرح وہ تعلیم میں مسلمانوں سے بہت آگے نکل گئے۔ سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ۔ پروفیسر محمد اسلم لکھتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک اور سر سید احمد خان میرے نزدیک مترادف الفاظ میں بالفاظ دیگر علی گڑھ تحریک کا دوسرا نام سر سید احمد خان ہے،
اور سر سید احمد خان کا دوسرا نام تحریک علی گڑھ ہے۔ یہ دونوں اس قدر مربوط ہیں کہ انہیں الگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 54 جاری ہے۔ حالات زندگی۔ سر سید احمد خان 5 ذوالحج 1232 بمطابق 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک دیندار حسینی سید اور ایک مغل منصبدار کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام احمد رکھا۔ عمر کا زیادہ حصہ سید احمد خان کہلائے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان بنے، لیکن آج تک قوم ان کو سر سید کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ ان کا سلسلہ نسب نویں پشت میں امام علی تقی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ ان کے جد امجد سید برہان شاہ جہان بادشاہ کے عہد میں ہرات سے دہلی آئے۔ ان کے دادا میر ہادی صوبہ دہلی کے افسر مال اور قاضی لشکر تھے۔ ان کے والد میر تقی ایک نہایت پرہیزگار اور درویش صفت انسان تھے۔ ان کی والدہ عزیز النساء ایک تعلیم یافتہ سمجھدار مگر سخت گیر خاتون تھیں۔ سر سید کے کردار پر زیادہ اثر انہی کا تھا۔ ان کے نانا خواجہ فرید الدین ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت میں اونچے عہدے پر فائز تھے۔ 1815 میں وہ مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے وزیر بنے اور 8 برس یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ سر سید ابھی بچے ہی تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح سر سید کو انتظامی صلاحیتیں نانا کی طرف سے اور مذہبی لگاؤ دادا کی طرف سے ورثہ میں ملا۔ ان کا گھرانہ حضرت شاہ ولی اللہ کی تحریک سے بڑا متاثر تھا۔ نمبر 1 ابتدائی تعلیم۔ ان کی ابتدائی تعلیم 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر میں مسلمانوں کے روایتی انداز میں رسم بسم اللہ سے شروع ہوئی، جو اس وقت ایک نقش بندی بزرگ اور میر تقی کے پیر شاہ غلام علی نے ادا کی۔ سر سید ان کو دادا حضور کے نام سے یاد کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 55۔ انہوں نے قرآن مجید اور عربی فارسی کی چند کتابیں پڑھی۔ اس کے بعد طب، ریاضی اور فقہ کے بارے میں کتابوں کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ مخصوص اللہ اور پڑنواسے محمد اسحاق سے درس لیا۔ وہ مولانا مملوک علی نانوتوی کے حلقہ درس میں بھی شریک رہے۔ اس طرح دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی ان کے ہم جماعت تھے۔ اس زمانے میں دہلی میں بڑے بڑے باکمال لوگ موجود تھے جن کی صحبت نے سر سید کی علمی اور ذہنی صلاحیتوں کو خوب اجاگر کیا۔ ان کا بچپن دہلی کے عام امراء کے لڑکوں کی طرح گزرا، جس میں آئندہ عظمت کی کوئی جھلک نظر نہ آتی تھی۔ ان کو پڑھائی اور لکھائی سے بھی زیادہ رغبت نہ تھی، البتہ وہ انتہائی ذہین اور سمجھدار تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت ورزش، تیراکی، تیر اندازی اور راگ و رنگ میں گزرتا تھا۔ ان کے بڑے بھائی محمد خان کی جوانی میں موت نے ان کے انداز بدل دیے۔ 2 ملازمت۔ 1838 میں جب ان کی عمر 22 برس تھی، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ساتھ ہی شاہی وظیفہ بھی بند ہو گیا۔ خاندان کی کفالت کا بوجھ ان کے کندھوں پر آن پڑا۔ ان کو مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ دہلی کے مسلمان انگریزی ملازمت کو بری نظر سے دیکھتے تھے، مگر دہلی میں انگریزوں کا حکم چلتا تھا اور سر سید کے خالو خلیل اللہ خان وہاں صدر امین کے عہدے پر فائز تھے۔ سر سید نے ان کی عدالت میں کچھ عرصہ کام سیکھا، انگریزوں کی عدالتی ملازمت اختیار کر لی۔ مقابلہ کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کر کے دسمبر 1841 میں وہ منصف مقرر ہوئے۔ مختلف مقامات پر ملازمت کرنے کے بعد 1846 میں ان کا تبادلہ دہلی ہو گیا۔ 13 جنوری 1855 کو وہ صدر امین کے عہدے پر ترقی پا کر بجنور چلے گئے۔ یہ 9 برس کا قیام ان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے مغلوں کا آخری زمانہ دیکھا۔ ملازمت کے دوران سر سید پڑھنے لکھنے کا کام باقاعدگی سے کرتے رہے اور مختلف کتابیں اور کتابچے لکھے۔ ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر آثار الصنادید نامی کتاب ہے۔ یہ دہلی کی 232 قدیم عمارتوں اور اس زمانے کے دہلی کے اہل علوم و فنون کے بارے میں ہے اور آج بھی مستند مانی جاتی ہے۔
صفحہ نمبر 56۔ نمبر 3، جنگ آزادی۔ جنگ آزادی کے وقت سر سید احمد بجنور میں تعینات تھے اور ان کی عمر 40 برس تھی۔ سر سید نے اپنی بصیرت سے فوری طور پر اندازہ لگایا کہ اس جنگ میں انگریز کامیاب ہوں گے اور سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہی ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں کا کھل کر ساتھ دیا اور بجنور کے ڈپٹی کمشنر شیکسپیئر کے بنگلے میں 20 انگریز مرد، عورتوں اور بچوں نے پناہ لے رکھی تھی اور انہوں نے خود کو سخت خطرے میں ڈال کر ان کی جانیں بچائیں اور ان کو بحفاظت میرٹھ پہنچایا۔ بعد میں خود ان کو بھی میرٹھ بھاگنا پڑا۔ انگریزوں کے دہلی پر دوبارہ قبضہ کے دوران ان کا گھر لوٹ لیا گیا اور ان کے رشتہ دار قتل ہو گئے۔ دہلی پہنچ کر ان کو معلوم ہوا کہ ان کی والدہ اپنے نوکر کی کوٹری میں چھپی ہوئی ہیں۔ 3 دن سے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا۔ وہ ان کو میرٹھ لے آئے جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک برس بعد ان کی بیوی بچل بسی سر سید نے دوسری شادی نہیں کی۔ چار، انعامات۔ سر سید نے آڑے وقت میں انگریزوں کی بڑی وفاداری سے خدمت کی تھی۔ انگریزوں نے ان خدمات کے بدلے میں ان کو ترقی دے کر جولائی 1858 میں صدر صدور بنا کر مراد آباد بھیج دیا۔ خلت کے علاوہ 200 روپیہ ماہوار کی 2 پشت کی پینشن منظور کی، یعنی 2 نسلوں کی۔ ان کے لیے ایک جاگیر بھی تجویز ہوئی جس کی سالانہ آمدنی 1.5 لاکھ روپیہ تھی، جو ایک مسلمان سے چھینی گئی تھی۔ اس کو سر سید نے یہ کہہ کر کہ ایک مسلمان بھائی کے خون سے پیاس بجھانا مجھے کسی طرح پسند نہیں ہے، قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ 1862 میں ان کو غازی پور میں اور 1864 میں علی گڑھ تبدیل کر دیا گیا۔ 1867 میں وہ بنارس چلے گئے، جہاں سے جولائی 1876 میں وہ ریٹائر ہو کر علی گڑھ آ بسے۔ نمبر 5، اعزازات۔ آثار و سنادید کی تصنیف پر سر سید کو 1864 میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال لندن کا رکن بنا لیا گیا۔ 1878 میں ان کو مرکزی قانون ساز کونسل کا 2 برس کے لیے رکن نامزد کیا گیا۔ پھر اس میں 2 برس کی توسیع ہوئی۔ کونسل کے دیسی ارکان اجلاس میں زبان کھولنے کی جرت نہ کرتے تھے، مگر انہوں نے اپنی فاضلانہ تقریروں سے کونسل میں اپنی قابلیت کا سکہ جما لیا۔ 1882 میں ان کو ایجوکیشن کمیشن میں شامل کیا گیا۔ 1888 میں وہ پبلک سروس کمیشن کے رکن بن گئے۔ اگلے برس سر سید کو سر کا خطاب ملا۔ اسی سال ایڈبنسا یونیورسٹی نے ان کو LL.D کی ڈگری دی۔ صفحہ نمبر 57۔ 6، وفات۔ سر سید کو اپنی آخری زندگی میں بڑے صدمات برداشت کرنے پڑے۔ 1888 میں ٹرسٹی بل کے سوال پر ان کے جگری دوست مولوی سمیع اللہ خان اور ان کے ساتھی ان سے ناراض ہو گئے۔ 1893 میں ان کے بیٹے جسٹس محمود کو ملازمت سے جبری ریٹائر کر دیا گیا۔ 1895 میں کالج کے ہندو خزانچی شیام بہاری لال نے کالج کا 1,05,000 روپیہ غبن کر دیا، جس سے سر سید کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچا۔ سر سید احمد خان کے پرانے ساتھی ان سے اس حد تک بدظن ہو گئے کہ مولوی مہدی علی، مولوی مشتاق حسین اور مولانا الطاف حسین حالی جیسے اشخاص نے، جنہوں نے سر سید کے ساتھ مل کر کام کیا تھا، قوم کے نام ایک اپیل جاری کرنے کا فیصلہ کیا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ سر سید پر اپنا اعتماد ختم کر دیں اور ان کی زندگی بھر کی خدمات کو تباہی سے بچا لیں۔ لیکن 27 مارچ 1898 کو ان کی موت نے اس انتہائی اقدام کو غیر ضروری بنا دیا۔ پروفیسر اسلم لکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی بھر کی پونجی کالج پر لٹا چکے تھے۔ ان کے کفن و دفن کے لیے بھی ان کے گھر میں پونجی نہ تھی۔ اس موقع پر ان کے جگری دوست نواب محسن الملک نے کفن دفن کے مصارف ادا کیے۔ سر سید کا جسد خاکی اپنے تعمیر کردہ کالج کی مسجد کے شمالی حصے میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس وقت سر سید کی عمر 81 برس تھی۔ انہوں نے 1858 سے
1898 تک مسلسل 40 برس قوم کی بلوث خدمت کی۔ تعلیمی خدمات۔ سر سید احمد خان کی تمام اصلاحی جدوجہد کا مرکزی نقطہ مسلمانوں میں مغربی تعلیم کے حصول کا جذبہ اجاگر کرنا تھا، مگر 3 اسباب کی بنیاد پر مسلمان مغربی تعلیم کے خلاف تھے۔ اول یہ کہ وہ اس کو اپنی روایتی اسلامی تعلیم سے کمتر سمجھتے تھے، دوم یہ کہ تعلیم ان پر غیر ملکی طاقت مسلط کر رہی تھی، سوم وہ سمجھتے تھے کہ انگریزی زبان سیکھنا اور مغربی علوم حاصل کرنا ان کے قومی وقار کے منافی تھا۔ سید احمد خان نے اپنے دور کے مسلمانوں کی تمام سماجی، سیاسی اور معاشی خرابیوں کا علاج تعلیم میں پایا۔ انہیں یقین تھا کہ اگر مسلمان تعلیم یافتہ ہو جائیں گے تو تمام خرابیاں دور ہو جائیں گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو مسلمان مٹ جائیں گے۔ دراصل تعلیمی پسماندگی کا مسئلہ ہندوؤں سے زیادہ مسلمانوں میں پیچیدہ تھا، کیونکہ مسلمانوں نے زمانے کی رفتار کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے قدیم طرز فکر اور طور طریقوں کو اپنائے ہوئے تھے۔ صفحہ نمبر 58۔ ہندوؤں میں انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی تحریک راجا رام موہن رائے اور کشیپ چند رسین نے پہلے ہی سے شروع کر رکھی تھی، اور ابتدائی دشواریاں ختم ہو چکی تھیں اور مناسب فضا پیدا ہو چکی تھی۔ سید احمد کی تعلیم سے دلچسپی 1857 کے فوراً ہی بعد شروع ہوئی، لیکن ان کے خیالات آہستہ آہستہ پروان چڑھے اور کئی برس بعد ان کے تعلیمی افکار نے تعلیمی تحریک کی شکل اختیار کی۔ نمبر 1، مدرسوں کا قیام۔ سر سید احمد خان نے اپنے تعلیمی منصوبے پر 1859 سے کام کرنا شروع کیا۔ اس سال انہوں نے مراد آباد میں، جہاں وہ تعینات تھے، فارسی کا ایک مدرسہ قائم کیا، مگر وہ چل نہ سکا۔ اگلے برس انہوں نے غازی پور میں ایک مدرسہ کی بنیاد ڈالی، جس میں انگریزی زبان کی تدریس نصاب تعلیم کا حصہ تھا، تھی۔ اردو، فارسی اور عربی کے ساتھ ساتھ سنسکرت زبان بھی پڑھائی جاتی تھی۔ اس کی دیکھ بھال راجا جے کشن داس کے سپرد تھی، جو ان کے قریبی دوست اور مددگار تھے۔ مدرسہ کا نام وکٹوریہ اسکول تھا۔ یہ ہائی اسکول کے درجہ تک پہنچا، اس لحاظ سے یہ تجربہ کامیاب رہا۔ نمبر 2، سائنٹیفک سوسائٹی کی تشکیل۔ سر سید احمد خان یہ حقیقت بخوبی سمجھتے تھے کہ برصغیر کے مسلمان جدید علوم کے حصول کے بغیر ترقی اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ کہ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ کچھ علمی اور تاریخی کتابیں انگریزی سے اردو زبان میں ترجمہ کرائی جائیں تاکہ مسلمان ان کو پڑھیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے 1863 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی نامی ادارہ قائم کیا، جو سماجی اور تعلیمی کام کا حصہ تھا۔ اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ جدید علوم کی معیاری کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جائے۔ اس کا دوسرا مقصد تھا کہ انگریزوں اور مسلمانوں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے، جہاں وہ مشترکہ مفادات کے بارے میں تبادلہ خیالات کر سکیں۔ اس باہمی میل جول سے دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کو فروغ حاصل ہوا۔ یہ سوسائٹی شمالی برصغیر میں سب سے پہلی علمی انجمن تھی۔ سر سید نے اس کے لیے عوامی حمایت حاصل کرنے اور اس کے اغراض و مقاصد کی اشاعت کے لیے کلکتہ کا دورہ کیا اور کئی مقامات پر پبلک جلسوں کو خطاب کیا۔ اس سوسائٹی کے صدر سر سید احمد خان تھے، سیکرٹری کے فرائض راجا جے کشن داس انجام دیتے تھے۔ وزیر ہند ڈیوک آف آرگنیل کو اس کا سرپرست بنایا گیا۔ جب سر سید کا علی گڑھ تبادلہ ہو گیا تو وہ سوسائٹی کا دفتر بھی ساتھ لے آئے، جہاں 14 فروری 1866 کو اس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ اس کے لیے ایک عمدہ عمارت بنی، ایک چھاپہ خانہ قائم ہوا، ترجمہ کرنے والوں کی ایک جماعت مقرر تھی۔ صفحہ نمبر 59۔ اس سوسائٹی نے چند برس کے اندر ہی تاریخی، اقتصادیات، زراعت اور کیمسٹری پر بہت سی مستند انگریزی کتابوں کے ترجمے شائع کیے۔ تاریخ میں ان کتابوں کا ترجمہ ہوا جو قوموں کے عروج و زوال پر بحث کرتی تھی۔ ان کتابوں کا ترجمہ اس قدر سلیس اور بامحاورہ ہوتا کہ پڑھنے والا یہ احساس بھی نہ کر پاتا کہ وہ اصل کتاب پڑھ رہا ہے یا اس کا
ترجمہ۔ اس کے علاوہ سر سید اپنے گھر سوسائٹی کا ماہانہ اجلاس بلاتے جہاں انگریز اور مسلمان اہل علم تحقیقی مقالے پڑھتے یا کسی موضوع پر تقریر کرتے تھے۔ اس کے بعد زہر بحث موضوع کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے، وہاں سائنسی تجربات بھی کیے جاتے تھے۔ صفحہ نمبر 59 جاری ہے، سائنٹیفک سوسائٹی کا علی گڑھ منتقل ہونا۔ 1864 میں سید احمد کا تبادلہ علی گڑھ ہوا۔ چونکہ اس سوسائٹی کے رہنما سید احمد تھے، اس لیے وہ ان کی غیر موجودگی میں خوش اسلوبی سے کام نہیں کر سکتے تھی، لہٰذا اسے علی گڑھ لایا گیا۔ علی گڑھ کے جج WJ برمبلی اس کے صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے سوسائٹی کے کاموں میں بڑی دلچسپی لی اور اس کی سرگرمیوں میں شریک ہوئے۔ تقریباً 30,000 کی مالیت سے سوسائٹی کے لیے ایک ایسا الگ عمارت تعمیر کی گئی۔ شمال مغربی اضلاع کے لیفٹیننٹ گورنر مسٹر ڈیسمنڈ نے عمارت کا سنگ بنیاد رکھا اور خود سید احمد نے عمارت کی تعمیر کی نگرانی کی۔ 14 فروری 1866 کو میرٹھ کے کمشنر مسٹر ولیمز نے عمارت کی افتتاحیہ رسم ادا کی اور سر سید احمد خان کی ان سنجیدہ کوششوں کی جو انہوں نے جدید تعلیم اور خیالات کو عام کرنے میں کی تھیں بہت تعریف کی۔ سائنٹیفک سوسائٹی بہت فعال تنظیم تھی، مہینے میں کئی بار اس کے جلسے ہوتے تھے اور عام دلچسپی کے موضوعات پر مضامین پڑھے جاتے تھے۔ ڈاکٹر کلکلی ہر ماہ علم طبیعت کے کسی نہ کسی پہلو پر تقریر فرماتے اور سامعین کے سامنے عملی تجربات کر کے دکھاتے تھے۔ سوسائٹی کا ماہانہ خرچ 500 روپے تھا، جو اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی رقم تھی۔ سید احمد خان کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزی کی قابل قدر تصنیف کا اردو زبان میں ترجمہ ہوا۔ سید احمد نے جن مضامین پر زور دیا یا میکینکس برق نیو میکینکس نیچر فلسفی اور جدید زراعت ہے، صرف ریاضی پر انہوں نے 17 کتابیں مولوی ذکاء اللہ کو ترجمہ کرنے کے لیے دیں۔ تاریخ سے انہیں خاص مناسبت تھی۔ 1857 کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو ان کے سامنے تھا وہ قوم کے عروج و زوال کا تھا۔ اس زمانے کا ان کا کوئی مضمون ایسا نہیں ہے جس میں یہ سوال نہ چھیڑا گیا ہو۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو قوم دوسری اقوام کی تہذیب و تمدن سے فائدہ نہیں اٹھاتی وہ تنزل پذیر ہو جاتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ دنیا کی تاریخ کا علم بحران سے بچایا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 60۔ انہوں نے تاریخ کو انسانیت کے عروج و زوال کا ایک جیتا جاگتا بیان سمجھا جو موجودہ زندگی کے نقائص کو دور کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ وہ تاریخ جس میں ترتیب وار صرف بادشاہوں اور ان کی لڑائیوں کا ذکر ہو بے معنی اور فضول ہے۔ سید احمد خان کو رولن کی تصنیف کردہ قدیم اقوام کی تاریخ بہت پسند آئی کیونکہ قوموں کے ذہنی اور معاشرتی کارناموں کی تہوں تک رہنمائی کرتی تھی۔ انہوں نے الفنسٹن کی ہسٹری آف انڈیا، مالکم کی ہسٹری آف پرشیا اور رولن کی ہسٹری آف اینشنٹ ایجپٹ کا اردو میں ترجمہ کرایا۔ انہوں نے ان ترجموں کی نگرانی خود کی، مترجموں سے حواشی بھی لکھوائے اور زبان و بیان کی اصلاح کے علاوہ بعض ضروری مثالوں اور تصاویر کا بھی اضافہ کیا۔ 1866 میں سوسائٹی کے ذریعہ خریدے گئے اخباروں اور رسالوں کی تعداد 44 تک پہنچ گئی تھی۔ ان میں 18 اخبار و رسائل انگریزی زبان کے تھے اور بقیہ اردو، فارسی اور سنسکرت کے۔ نمبر 3، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر تمام 30 مارچ 1866 کو ایک ہفت روزہ اخبار نکالا جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کہلایا۔ ابتدا میں اس کا نام سائنٹیفک سوسائٹی میگزین تھا۔ یہ اخبار سنجیدہ اور ذمہ دار صحافت کا ایک اچھا نمونہ تھا۔
اس کے دو مقاصد تھے، اول انگریزوں کو ہندوستانیوں کے جذبات اور احساسات سے آگاہ کرنا، اور دوم ہندوستانیوں کو انگریزی نظام حکومت سے واقفیت کرانا۔ بقول الطاف حسین حالی اس کی غرض و قائد انگریزی خیالات کو ہندوستانی رنگ میں اور ہندوستانی خیالات کو انگریزی رنگ میں ظاہر کر کے دونوں کو منہ ملانا تھا۔ اس کے پہلے مضمون کا موضوع برطانوی پارلیمنٹ تھا۔ اس اخبار میں مضمون کا اصل انگریزی متن اخبار کے ایک کالم میں اور اس کا اردو ترجمہ دوسرے کالم میں چھاپا جاتا تھا۔ اس طرح انگریزی اور اردو دونوں زبانوں کے جاننے والے حسب ضرورت اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس میں معاشرتی، اخلاقی، علمی اور سیاسی مضمون چھپتے تھے۔ ابتدا میں زیادہ تر مضمون سر سید خود لکھا کرتے تھے۔ سائنٹیفک سوسائٹی میں پڑھے جانے والے تحقیقی رسالے اور عالمانہ تقریریں بھی اس اخبار میں چھاپی جاتی، جن سے ان کی افادیت کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ صفحہ نمبر 61۔ یہ اخبار ایسی صحافت کے وقار کا محافظ تھا، سنجیدگی اور متانت کو اس نے کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ مذہبی جھگڑوں سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ خبریں معتبر ذرائع سے حاصل کی جاتی تھیں۔ اس نے حکومت اور سرکاری افسروں پر اعتدال سے نکتہ چینی کی۔ اس کی باقاعدگی کا یہ عالم تھا کہ اپنی 32 سالہ مسلسل اشاعت یعنی 1866 سے 1898 تک کے دوران ایک مرتبہ بھی ایسا نہ ہوا کہ وقت پر نہ چھپا ہو۔ اس اخبار نے سر سید کو بابائے اردو صحافت کا مقام دیا اور معاشرتی اصلاح کے شعبہ میں اہم کردار ادا کیا۔ گزٹ نے اہل علم کو سوسائٹی کی سرگرمیوں سے روشناس کرانے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔